کشمیر 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 آپ کے ساتھ جیئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے۔ جلسے اور دعوے بہت ہوئے، عوامی طاقت سے پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ان ظالموں سے نجات دلائے گی۔ مسئلہ کشمیر اگر حل ہوا تو نواز شریف کی قیادت میں ہوگا۔ میں کشمیر کا کیس ساری دنیا میں لڑوں گا۔ زندہ ہے بھٹو، گرما گرمی بھی بہت ہو چکی، پوتا جی کو پاس پیسہ ہے، کدھر سے آیا؟ جیسی بات کرو گے منہ توڑ جواب ملے گا۔ اب اتنے تھپڑ پڑیں گے کہ تمہاری شکل سامنے آ جائے گی۔ کیا شیر پھر سے دھاڑے گا؟ کشمیر کا موڈ بتا رہا ہے کشمیر میں شیر آ رہا ہے۔ یا چلے گا تیر، تپے میں تھپا، یا پھر جیتے گا کشمیر کا سفیر؟ کشمیری ادھر جدوجہد کر رہے ہیں اور کشمیریوں کا سفیر جو آپ کے سامنے کھڑا ہے، ادھر میں جدوجہد کروں گا آپ کے لیے۔ کشمیر کا فیصلہ دکھائے گا سما، دیکھے گا پاکستان۔ السلام علیکم جی، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آزاد کشمیر کی اس اسپیشل خصوصی ٹرانسمیشن میں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن ناظرین آج ہونے جا رہے ہیں 45 نشستوں پر 708 امیدوار ہیں جو کہ مد مقابل ہیں۔ اب حکومت ہو یا اپوزیشن ناظرین، یہ بڑی جماعتیں سب نے نہ صرف انتخابی مہم بھرپور چلائی ہے بلکہ ہفتوں سے یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ حکومت کے لیے یہ انتخابات اس لیے اہم ہیں کہ مبصرین اسے مڈ ٹرم الیکشن سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہ حکومتی کارکردگی کا ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے تو اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کا بھی یہ اصل امتحان ہے۔ روایت ناظرین یہی رہی ہے کہ وفاق میں حکمراں جماعت یہاں بھی حکومت بناتی رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے لیے اسے جیتنا ضروری ہے، روایت برقرار رکھنا ضروری ہے تاکہ یہ سلسلہ برقرار رہے اور یہ تاثر دیا جا سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کی عوامی مقبولیت آج بھی برقرار ہے اور آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً آئندہ جنرل الیکشن میں بھی یہ چیز پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچائے گی۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس کی دلچسپی اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے یہاں برسر اقتدار رہ چکے ہیں اور اگر یہ الیکشن بھی جیت گئے تو اسے بیانیے کی فتح قرار دیا جائے گا اور اگر شکست ہوتی ہے تو اس بات پر تو مہر لگ جائے گی کہ وہ بیانیہ جسے مریم نواز صاحبہ لیگیسی قرار دیتی رہی ہیں وہ عوام کے لیے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور یقیناً اسے جنرل الیکشن میں نون لیگ کی سیاسی ساکھ مزید کمزور ہو جائے گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وہ بھی یہاں پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کیونکہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں انہیں صرف سندھ کی نمائندہ جماعت قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی برسر اقتدار رہی ہے مگر ماضی قریب میں صرف سندھ بالخصوص صرف دیہی سندھ تک محدود رہی ہے۔ تو یہ الیکشن جیت کر بلاول سندھ تک محدود ہونے کے بجائے ان تانوں کو سننے کے بجائے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان تانوں کا وہ جواب دے سکیں۔ اب یہاں کشمیر کے سفیر عمران خان کی جیت ہوتی ہے، شیر دھاڑتا ہے، یا آزاد کشمیر میں بھٹو راج چلے گا۔ کچھ دیر میں 1 گھنٹے بعد یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب پولنگ رک جائے گی، کاؤنٹنگ کا آغاز ہوگا تو پھر پتہ چلے گا۔ لیکن ناظرین یہاں پر اتنا ضرور ہے کہ پہلے کی طرح صرف وعدوں سے عوام کو تسلی نہیں ہونے والی ہے، شعور کی فضا چل پڑی ہے۔ پرفارمنس سے ہی نہیں، عوام کے مسائل کا ازالہ اپنی پرفارمنس سے کرنا پڑے گا۔ جو بھی جماعت یہاں پہ برسر اقتدار آتی ہے، غربت جیسے بنیادی مسائل ہیں، اس کا خاتمہ کیے بغیر سیاستدانوں کو آئندہ فیس سیونگ نہیں مل سکتی ہے۔ اہم مارکہ ہے یہ، اور آج کا یہ مارکہ ناظرین یہ تاریخی مارکہ اس لیے بھی ہے کیونکہ اس بار یوزولی آزاد کشمیر کے الیکشنز کو اس طرح کی اہمیت اور اس طرح کی مین سٹریم پر نہیں ہوتا ہے جس طرح اس بار ہے کہ ساری جماعتیں وہاں پر ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، حکمراں جماعت اپنی کوشش کر رہی ہے، مسلم لیگ نون اپنی کوشش کر رہی ہے جو پچھلی بار یعنی پچھلی حکومت جو مسلم لیگ نون کی رہی ہے 2/3 اکثریت سے یہاں پر جیت چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے پچھلے 2-3 دنوں میں جتنے کچھ معاملات ہوئے ہیں میاں صاحب
کی جس طرح کی ملاقات ہوئی, پھر آج ان کے ایک اور جناب یہاں پر ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے انڈیا کے حوالے سے جو بیان دیا ہے, تو کیا ایسا تاثر مل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ایک طرف جیت کی کوشش کر رہی ہے, دوسری طرف اپنے پیروں پر خود کلہاڑی مارنے کی کوشش کر رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کی جو رہنما میرے ساتھ آج کی ٹرانسمیشن میں مہمان کے طور پر موجود ہوں گے, ان سے میں ضرور یہ جانوں گی کہ کیا پوری مسلم لیگ نون اس بیان کی مذمت کرے گی کہ آزاد کشمیر میں رہتے ہوئے یہ جناب, جن کا میں چہرہ بھی آپ کو دکھا رہی ہوں, یہ بیان دے رہے ہیں کہ اگر یہاں پر دھاندلی کی کوشش کی گئی, اگر پرامن طریقے سے یہاں پر انتخابات نہیں ہونے دیے تو ان کو بھارت کو پکارنا پڑے گا, کیونکہ بھارت کم از کم ان سے زیادہ اچھا ہے. جو یہاں پر لوگ موجود ہیں یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں, سر پھری بات کر رہے ہیں میری نظر میں, کہ بہت اچھے طریقے سے ایک ایک پاکستانی جانتا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے, لیکن سیاسی بیان دینے میں, سیاسی بیان بازی میں شاید لوگ اس حد تک حد پار کر جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بات کیا کر رہے ہیں. تو یہ بیان تو میری نظر میں بے حد قابل مذمت ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون, مریم نواز صاحبہ, ان کے دیگر لوگ اس بیان کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بہرحال جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, ارشاد محمود صاحب ہیں, پاکستان انصاف کے رہنما ہیں, آزاد کشمیر کے اسپوکس پرسن بھی ہیں, آپ کو خوش آمدید کہوں گی. ارشاد محمود صاحب, اس سے پہلے کہ میں اوور آل آج کے حوالے سے آپ سے بات کروں, مندوخیل صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتی ہوں, خالد عظیم صاحب, عدنان عادل صاحب, آپ دونوں کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. لیکن سب سے پہلے میں ذرا ارشاد محمود صاحب سے اس چیز پر بات کرنے جا رہی ہوں. سر یہ بیان آپ نے سنا ہوگا جو بات ابھی تھوڑی دیر پہلے مسلم لیگ نون کے رہنما کی جانب سے کی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کیسے دیکھ رہی ہے ان کے اس بیان کو؟ بیان بازی ہے یا مذمت کرتے ہیں آپ لوگ بھی اس بات کی؟ نہیں, ہم اس کی بڑی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ ایسے ناقابل, ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی کشمیری لیڈر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا وہ ایسے پاکستان اور ہندوستان کو آپس میں بریکٹ کرے گا اور پاکستان کے اوپر جو ہے ہندوستان کو ترجیح دینے کی بات کرے گا. تو اسماعیل گجر صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نون لیگ کی کمر میں ایک چھرا گھونپا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے چند دن پہلے جو افغانستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ ملاقات کی, اس طرح کے بیانات مسلم لیگ کی جو پالیسی ہے یا اس کی پالیسی کے ایک تسلسل کے طور پہ میں ان کو دیکھتا ہوں. ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے. الیکشن کا دن تو آج شام 6 بجے ختم ہو جائے گا. ریاست پاکستان کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایک لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. پاکستان کے ساتھ ایک نظریاتی, ایک فکری, ایک جغرافیائی رشتہ ہے, اور اس رشتے میں ہمیں اس طرح کے جذباتی ماحول میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اس بیان کو ہندوستان کا سارا مین سٹریم میڈیا دکھائے گا. کشمیری جو مقبوضہ کشمیر میں درست فرما رہے ہیں سر آپ, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس چیز پر تو سارے پاکستانی, سب کا موقف ایک ہے, سب کا پوائنٹ آف ویو ایک ہے. سر قادر مندوخیل صاحب, میں چاہ رہی ہوں سر آغاز میں سب سے پہلے اسی بات پر آپ سے کمنٹ لے لیں, پھر ہم آگے بات کا آغاز کریں. دیکھیے, میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, نہ پاکستان کے لیے کوئی نئی بات ہے جو اس طرح کے الفاظ کے. یہ تو ایک عام سا مورا ہے. موجودہ وزیر اعظم فاروق حیدر نے بھی یہ بات کہی تھی نواز شریف صاحب کا جب کیس چل رہا تھا, تو انہوں نے بولا کہ اگر ہمارے ساتھ نواز شریف صاحب کے ساتھ اسی طرح زیادتیاں ہوتے رہیے تو ہم پاکستان کے ساتھ الحاق پہ سوچیں گے. میں نے کراچی کے سیشن کورٹ میں ایک FIR کے لیے درخواست دی اور پٹیشن داخل کی ہے جو کہ مسترد ہو گئی, نہیں مانا گیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس بیان کا اگر خلاف کوئی حکومت کوئی ایکشن یا جوڈیشری کوئی ایجیکشن لے لیتی یا الیکشن کمیشن لے لیتی یا ہمارے جو سیکورٹی ادارے وہ ایکشن لے لیتی تو یہ دوبارہ اس کی ضرورت نہ پڑتی. میرے حساب سے اس بیان کے بعد فوری طور پر جو ہے نا اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا غداری کا مقدمہ درج کرنا چاہیے. جو شخص پاکستان میں رہتے ہوئے, کشمیر میں رہتے ہوئے, کشمیر پاکستان کا ایک حصہ ہے, اس وقت موجود ہے, اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق خود مختاری کا, وہ اس کے بعد کا اس وقت تو ہے پاکستان کا حصہ ہے. تو اس حوالے سے میں کہوں گا کہ ان کے خلاف جو ہے نا فوری طور پر غداری کا مقدمہ درج کرنا چاہیے. سر بہت بڑی بات کریں, جی بہت بڑی بات کریں قادر مندوخیل صاحب. سر خالد عظیم صاحب کیونکہ قانونی معاملات کو بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, تو خالد صاحب ذرا کمنٹ کیجیے گا اس پر. سر قادر مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بات ہے, اس پر غداری کا مقدمہ آرٹیکل 6 کے تحت درج ہونا چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے اس بات پر. خالد صاحب آرٹیکل 6 کے حوالے سے میرے خیال میں ہمارے بیشتر سیاستدان اور ہمارے تجزیہ کار جو ہیں وہ بہت کم نالج ان کا ہے, وہ اس کے ڈفرینٹ مقاصد ہیں. لیکن اس قسم کی بیان بازی کے لیے ہمارا جو تجزیرات پاکستان ہے اس میں
क्राइम अगेंस्ट स्टेट का एक पूरा चैप्टर मौजूद है और उसके तहत इसका मुकदमा दर्ज हो सकता है। आर्टिकल 6 के बारे में लोगों को थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आर्टिकल 6 की बात करनी चाहिए। वैसे कादिर खान साहब इसका खुद भी एक वकील हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है और वो ये है कि हिंदुस्तान और कश्मीरी जो हैं इनके माबैन मैं समझता हूं कि अजनबियत का पर्दा हायल है और सवाए चंद कठपुतली लोगों के मकबूजा कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हैं वो भी हिंदुस्तान को किसी हवाले से न काबिल एतबार समझते हैं, न उसकी तरफ जाने की बात करते हैं। कुजा ये कि आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ कोई कश्मीरी जो है उससे हम ये तवक्को करें कि वो इंडिया को पाकिस्तान पे तरजीह देने की बात करे। और बड़ी हैरान कुन जो जुमला उनका था वो ये कि कम अज कम हिंदुस्तानी तो ऐसा नहीं करते। भाई आपको पता ही नहीं है उन्होंने इतने उस रकबे को काबू करने के लिए 9 लाख फौज वहां पे लगा रखी है और ये किस लिए लगा रखी है? इसलिए कि वो मकबूजा इलाके के लोग जो हैं वो तमाम जबरो इस्तबदाद के बावजूद हिंदुस्तान को तस्लीम करने के लिए, कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप यहाँ बैठ के आप ये बात उसको सर्टिफिकेट दे रहे हैं हिंदुस्तान को, मेरा ख्याल है ये बहुत काबिल मुज़म्मत वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि अगर आपने भारत ने जो इनकी खुद मुख्तारी का हक छीना है, खालिद साहब वो शायद इस बात का सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि शायद आपने बेहतर किया है। यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, खुद मुख्तार एक वो हिस्सा है, वहाँ पर वो अपना फैसला कर रही है अवाम, लेकिन ये जनाब उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अदनान साहब आपको लगता है क्योंकि ये तो पूरे की पूरी जो आज की कार्रवाई और आज की जो मोमेंट है उसका तो रुख ही बदल के रख दिया है इस्माइल गुज्जर साहब ने, आपको लगता है मरियम नवाज साहिबा, मुस्लिम लीग नून इस पर माफ़ी मांगेंगे, मजम्मत करेंगे इस बयान की, इस बात की? अदनान साहब मेरा ख्याल है खुलकर मजम्मत तो नहीं करेंगे मगर ये कि दबे लफ्ज़ों में वो कुछ ना कुछ ऐसी वजाहत करेंगे जिससे इस तासुर की नफ़ी हो सके। लेकिन हम ये भी हमें देखना चाहिए कि एक जज्बाती सा माहौल है, इलेक्शन की अफरा तफरी है, एक उम्मीदवार हैं जिनकी कोई ख़ास अहमियत भी नहीं है, तो उन्होंने गुस्से में एक बात कह दी है और वो कोई उस पार्टी की पॉलिसी को रिप्रेजेंट तो नहीं करती है, उनकी सरजनिश तो होनी चाहिए। लेकिन ये कि जब इलेक्शन का माहौल होता है लोग बहुत तल्ख बातें करते हैं और उन्हें कोई शिकायत थी कि वहाँ पर कोई शायद कोई धांधली का उन्हें डर है या कोई धौंस धांधली का मसला है, तो उन्होंने कोई बहुत ही ज़्यादा जज्बात की रौ में बह गए। उन्हें खुद माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मुझसे गलत बात हो गई है और ये मेरा मकसद नहीं था। मेरा ख्याल है कि वो जब इलेक्शन की ये थम जाएगी पोलिंग तो वो खुद भी इस पे माजरत करेंगे, उन्हें शर्मिंदगी भी होगी क्योंकि उनसे उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको नुकसान होगा और नून लीग को भी नुकसान होगा। लेकिन ये कि गद्दारी वगैरह का कोई ऐसा, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं कोई भी गद्दार नहीं है, सब लोगों का अपना नुक्ता नज़र हो सकता है और वो किसी पे एकदम गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना जो है कोई मुनासिब बात नहीं है। यही हमने रुझान देखा कि जब वहाँ पर कैंपेन हो रही थी तो बड़े बड़े लीडर एक दूसरे को कश्मीर फरोशी का इल्ज़ाम लगा रहे थे और इस हद तक जाना एक दूसरे के खिलाफ जो है फजा को मुकद्दर कर देता है। वैसे मरियम साहिबा से यही सवाल रहा है कि एक तो आपकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से आप बात नहीं करें, फिर मकबूजा कश्मीर में जो कुछ होता रहा उस हवाले से आप बात नहीं करें, खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो 3 साल कारकर्दगी रही है वो मुसलसल इस पर ही बात करती रही हैं। और यहाँ पर जो इस्माइल गुज्जर साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही हटकर एक नया मौक़िफ़ के साथ या शायद जो उनके जहन में मौक़िफ़ हो उसके साथ आगे बढ़ें। बहरहाल जी अब हम ज़रा आज की कार्रवाई और आज के इलेक्शन के हवाले से बात करते हैं। सर मुझे ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इरशाद साहब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि 31 नशस्तें मुस्लिम लीग नून ने जीती थी पिछली बार के इस इलेक्शन में, 2/3 अक्सरियत हासिल की थी। जो गैलप का सर्वे आ रहा है सर उसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे आगे दिखाई दे रही है, यानी रिवायत के ऐन मुताबिक जो हुक्मरान जमात होती है वही आज़ाद कश्मीर में हुकूमत करती है। सर आप लोग कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितनी सीटें निकाल लेंगे आज? देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही गैर मामूली इलेक्शन है। ऐसा इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में कभी भी नहीं हुआ। पहले हमेशा 2 जमातें इलेक्शन लड़ा करती थी, इस दफ़ा 3 जमातें इलेक्शन लड़ रही हैं। फिर इस इलेक्शन में टॉप लीडरशिप पाकिस्तान की जो इन जमातों की है वो शामिल रही है। तो पूरा एक आज़ाद कश्मीर पूरे को मोबलाइज़ किया गया, एक एक हल्के में लोग गए हैं। इस सब के बावजूद आपने देखा होगा कि गैलिप सर्वे जो है वो ये बताता है कि इमरान खान जो है 44% उनकी पॉपुलैरिटी का रेट है। इस तरह तहरीक इंसाफ भी जी अगर आप देखें तो दोनों पार्टियों को मिला के उससे ज़्यादा जो है तहरीक इंसाफ की आज़ाद कश्मीर में मकबूलियत है। हमारा अंदाज़ा ये है और जो हम लोगों से बातचीत भी की है, पार्टी के अंदर भी बाहर भी सर्वेज भी किए हैं
تو ہمیں امید یہ ہے کہ 25 سے 30 کے درمیان ہم سیٹیں لے لیں گے. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں بڑا کٹ تھروٹ قسم کا مقابلہ ہو رہا ہے. تحریک انصاف ہر حلقے میں مقابلہ کر رہی ہے. تحریک انصاف ایک نئی پولیٹیکل پارٹی ہے آزاد کشمیر کے حساب سے آپ دیکھیں, اور پہلی بار وہاں الیکشن میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہی ہے, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ آج شام جو ہے ایک وننگ پارٹی کے طور پہ ایمرج ہوگی. سر آپ کہہ رہے 25 سے 30 سیٹیں نکال لیں گے. قادر صاحب آپ لوگ کتنے کانفیڈنٹ ہیں سر؟ 3 سیٹیں پچھلی بار آپ کو ملی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کو, اس بار کتنی سیٹیں نکالنے جا رہی ہے؟ ایک پارٹی 35 سیٹوں کی دعویٰ کر رہا ہے, ایک 31 کا درے, تو یہ 50-60 سیٹیں ہو گئی, 45 کے بجائے انہی کو دے دے. لیکن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے سارا گراؤنڈ, اور جو صاحب فرما رہے تھے آرٹیکل 6 کے بارے میں, میں سائبر کرائم کا بھی پورا بریفنگ مجھے میں باقاعدہ اس کی شو بھی کر چکا ہوں. وہ ایک الگ سائبر کرائم کی جو ہے, لیکن آرٹیکل 6 بھی ہے, وہ بھی ذرا آپ بھی پڑھ لے یا ہمیں بھی بتا دو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, کس لیے ہوتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں, کشمیر کا الیکشن یا گلگت کا الیکشن وہ الیکشن نہیں ہے جو پاکستان کے شہروں میں لڑا جاتا ہے. پاکستان کے شہروں میں جو الیکشن لڑا جاتا تھا وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کشمیر کا الیکشن صرف اس بات پہ لڑا جاتا ہے, وہاں ترقیاتی کام کے حوالے سے نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں سے رشتہ ہے کشمیر کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی نے 3 نسلوں سے کشمیر کا دفاع کیا ہے, اور موجودہ حکومت نے 2.5 سال میں یا 2 سال کی عمر میں آرٹیکل 370 لگایا اور مودی کے لیے دعائیں کرے. تو یہ ساری چیز سامنے ہے, اور نون لیگ بھی کوئی وہ نہیں ہے جب مودی ان کے ساتھ آ رہے تھے, اور ابھی جو افغان سفیر و افغان مشیر ان سے مل رہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. 6 مہینے پہلے انہی کے ساتھ اتحاد کیا تھا آپ لوگوں نے, اس وقت نہیں پتا تھا یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو. اتحاد کیا تو ہم نے ایم کے ساتھ بھی کیا تھا نا, تو آپ پھر اس کا بھی پھر ایک پروگرام کر لیں, پھر میں تفصیل بتا دوں گا آپ کو. سوال یہ, پھر دوسری بات جو محترم گیلپ سروے کی بات کر رہے, تو جناب ابھی ایگزیکٹ 2 مہینے پہلے میرے الیکشن میں NA 249 کراچی میں گیلپ سروے نے PTI کو نمبر 1 قرار دیا ہے, اور اس وقت میں نمبر 1 MNA بن گیا, اور PTI 6 نمبر پہ چلی گئی ہے. تو بھائی آپ ایسی رپورٹوں کو جو لفافہ رپورٹیں بناتے ہیں یا کچھ مخصوص ہے, ان کو کیا پتا ہے گلگت کے پہاڑوں کا, ان کو کیا پتا ہے بلدیہ ٹاؤن کے پہاڑوں کا اور علاقوں کا. وہ تو جا کے پوش ایریا میں 200-400 لوگوں کا انٹرویو لے لیتے اور انہی کو بنا لیتے یہ. اور یہ ہمیشہ, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, میرے حلقے میں انہوں نے PTI کو نمبر 1 کر دی, جبکہ وہ 6 نمبر پہ آ گئی ہے. محترم ذرا کنفرم کریں گے, امجد آفریدی PTI کا اس وقت 6 نمبر پہ آئی ہے. تو سوال یہ کہ ان سرون کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی وقت کے غلام ہے, وقت کی بادشاہ کو سلام کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں صرف اس کو احتیاط سے کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کشمیر کے حوالے سے, جو کہ انڈیا کی پورا دنیا کی نظریں ہمارے اوپر ہے. قادر صاحب میں نے پوری آپ کی بات سنی ہے, آپ نے مجھے تو بتایا نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں نکال رہی ہے کشمیر سے. سر دیکھیے بات یہ ہوتا ہے نا, ان کی طرف میں بات کروں کہ ہم 35 اٹھائیں گے, 45 اٹھائیں گے, تو جو انہوں نے سیٹیں بڑھائی اس کے بعد تو ہمارے پاس بچتی نہیں کچھ. اب دن کی 4 بجے 1 گھنٹے کے بعد پولنگ ہے, تو آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا. اور پھر ابھی سے رزلٹ, ابھی سے جو آپ کو داندلی کا, ابھی سے جو فوٹیج آ رہا ہے, ابھی سے جو قتل غارت, ابھی سے جو دہشت گردی انہوں نے مچا رکھی ہے, تو ان سے تو کلیئر لگ رہا ہے کہ PTI کی حکومت داندلی کر رہی ہے. اور سب سے بڑھ کر علی گنڈپور کو جہاں الیکشن کمیشن نے وہاں اس کو جو نا بے دخل کیا ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے جہاز میں لے کے اس کو وہاں جلسہ گاہ میں بٹھا دیا. سب کچھ وہاں غلط نہیں ہو رہا قادر صاحب, سب کچھ غلط نہیں ہو رہا سر. ٹھیک ہے آپ کا اپنا نقطۂ نظر ہے, لیکن سب کچھ غلط نہیں ہو رہا, کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, وہ بھی میں آج کی ٹرانسمیشن میں بتانے جا رہی ہوں. اچھا عدنان صاحب اینڈ خالد عظیم صاحب, آپ دونوں کے پاس میں آتی ہوں ذرا اس کے بعد, اور آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ آپ دونوں کو کیا لگ رہا ہے کون سی جماعت ہے, روایت برقرار رہے گی پاکستان تحریک انصاف جیتے گی حکمراں جماعت, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی چانس بنتا ہوا؟ بہرحال جی, آزاد کشمیر کے الیکشن سما کے نمائندے لائن آف کنٹرول تک موجود ہیں. چکوٹھی میں خواتین بھی انتخابات میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ سیز فائر سے یہاں زندگی لوٹ آئی ہے, جو بھی حکومت آئے وہ امن کے لیے کام کرے. سما کے نمائندے ہیں امیر الدین مغل, ان کی جانب آپ کو لے کر چلتی ہوں. پہلے ذرا یہ والے مناظر اور یہ والی گفتگو سنواتی ہوں, پھر آگے بڑھتی ہوں. جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کی وادی جہلم کے آخری مقام لائن آف کنٹرول کے بالکل عین سامنے بھارتی فوجیوں کی چوکیوں کے, اور یہ چکوٹھی کا علاقہ ہے جہاں پر جو ہے آج سے 1 سال پہلے اگر ہم بات کریں تو یہاں گولہ باری ہوتی تھی, یہاں لوگوں کا جو ہے رہنا بہت مشکل تھا, دیگر علاقوں میں لوگ چلے جاتے تھے. لیکن آج امن کی وجہ سے یہاں
جو ہے لوگ بھرپور انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں، ووٹنگ میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس وقت میں ایک خواتین کے اسٹیشن پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ کچھ خواتین ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسی لگتی ہے یہ زندگی. شکر الحمدللہ آج زندگی نارمل ہے، پہلے جیسی نہیں ہے. پہلے تو بہت مشکل ہوا کرتی تھی، یہاں سے لوگ بھاگ جاتے تھے، اسکول بند ہو جاتے تھے، بازار بند ہو جاتے تھے، یہاں پہ بہت مشکل تھی. ایز کمپیئر ٹو IOK الحمدللہ ہم بہت اچھی لائف اسپینڈ کر رہے ہیں، اور میں یہاں پہ سب لوگ پولنگ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور سب کو یہی کہوں گی کہ یہ آپ کے پاس ایک سنگل نان وائلنٹ ٹول ہے. آپ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں رہتے ہیں تو آپ اپنا ووٹ جو ہے وہ اس کے لیے کاسٹ کریں جو آپ کے لیے چینج لا سکے، جو آپ کے لیے کام کر سکے، اور آپ اپنا فیوچر خود ڈیسائیڈ کریں. ووٹ ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو. ووٹ اس بندے کو دیں جس نے جو ہے وہ اپنی حکومت میں آ کے ہماری یوتھ کے لیے کوئی نہ کوئی چینجز لائی ہوں. آج اللہ کا شکر ہے کہ سارے لوگ پرامن ماحول میں ہیں، کیا مرد کیا عورتیں آ کے اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. الحمدللہ اب حالات بہت اچھے ہیں یہاں کے، اور لوگ جوش و خروش سے آ کے ووٹ کر رہے ہیں. جی ابھی آپ نے گفتگو سنی، یہاں زندگی جو ہے خوشحالی کی طرف لوٹ آئی ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. اوبیسلی آزاد کشمیر کے جو عوام ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی یہاں پر حکومت ہو، جس کی بھی حکومت ہو، وہ امن کے لیے کام کرے. خالد عظیم صاحب، تینوں جو جماعتیں ہیں پاکستان تحریک انصاف، ان کو کیونکہ وہ پاکستان میں یہاں پر ان کی حکومت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی حکومت ہو اپنی. پاکستان تحریک مسلم لیگ نون وہ پچھلی حکومت کے اس کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ اس ٹھپے کو کہ اب وہ سندھ تک محدود ہو گئی ہے، اس کو ہٹانا چاہتی ہے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کون سی جماعت کوئی بڑا اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی برسر اقتدار آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، اپسیٹ کی تو توقع نہیں ہے. روایات جو پچھلی ہیں وہی برقرار رہیں گی، اسی کی توقع زیادہ ہے. اب اس میں آپ حکومتی اثر و رسوخ کی بات کر لیں یا کشمیریوں کی یہ مجبوری جو ہے اس کو دیکھ لیں کہ جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ اس کو اس لیے ساتھ دیتے ہیں تاکہ جو پاکستان کی فارن پالیسی لے کے چلنے والے لوگ ہیں ان کو انڈورس کیا جا سکے کہ کشمیری بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک بنیادی چیز ہے. لیکن اصل میں جو افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کے الیکشن کو پاکستان کے ایک صوبے کے الیکشن کا انداز دے دیا ہے جو کہ اس کا مقصود نہیں ہے. اس کو تو ایک وسیع تر پرسپیکٹو میں ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ہم یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو لوگ موجود ہیں وہ پوری طرح سے اپنی رائے کا اظہار کرنے میں آزاد ہیں اور پاکستان کی اس میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں. دیکھیں ان کے انتخابات کی ایک علامتی حیثیت ہے. اس میں آپ کے علم میں ہے کہ آزاد کشمیر کے علاوہ 12 سیٹیں جو ہیں وہ مہاجرین کو دی گئی ہیں اور وہ جو 12 سیٹیں ہیں یعنی 28 لاکھ کی آبادی جو ہے آزاد کشمیر کی، اس کی جو سیٹیں ہیں اس کے مقابلے میں 33 سیٹیں، اس کے مقابلے میں باہر 12 سیٹیں انہوں نے دی ہوئی ہیں اور وہ 4 لاکھ ان کی تعداد ہے. اور اس میں بھی دلچسپ بات کرن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 6 سیٹیں وادی کے مہاجرین کے لیے رکھی گئی ہیں ان کے ووٹرز کی تعداد 30,000 سے بھی کم ہے. تو یہ ایک طرح سے یہ ایک علامتی معاملہ تھا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تصادم کی کیفیت وہاں پہ، اور یہ 1975 سے بلکہ 1970 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جب پہلی مرتبہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی قائم کی تھی، جو کہ اس سے پہلے وہاں پہ صرف اور صرف ریاستی جماعتیں ہوتی تھیں اور جو کوئی تھوڑی بہت کو ٹوٹ پھوٹ تھی وہ آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اندر ہوتی تھی، ان کے آپس میں مقابلے ہوتے تھے. لیکن پاکستان کی جانب سے اس مداخلت کے بعد یوں لگتا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کو ایک صوبے کا درجہ دے دیا. اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ، اور ان کا جو حلف نامہ ہوتا ہے جو انہوں نے انڈرٹیکنگ دینی ہوتی ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہم علاقے پاکستان کے حامی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس احتیاط کو ملحوظ ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم نے اس کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا ہوا ہے اور اس اسپیشل سٹیٹس کے تحت ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا حق خود ارادیت جو ہے اس کے لیے پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہے اور اس میں اس وقت تک وہ کوئی دخل اندازی نہیں کر رہا جب تک کہ ان کے پورے خطے کی تقدیر کا کوئی معاملہ جو ہے وہ طے نہیں ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس وقت یہ ساری صورتحال چل رہی ہے. اب تو یہ بہت اچھی بات ہو چکی ہے کہ مخالف حکومت اگر پاکستان میں آتی ہے تو وہ وہاں پہ اپوزیشن پارٹی کی جو حکومت وہاں پہ موجود ہے
اس کو برداشت کرتی ہے. اس سے پہلے تو یہ بھی نہیں ہوتا تھا. ادھر حکومت تبدیل ہوتی تھی تو ادھر وہ فوری طور پہ کوششیں شروع ہو جاتی تھیں. اور لوگوں کو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ اگرچہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب برسر اقتدار آئے تھے تو ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے سردار عبدالقیوم جو ہیں وہ وہاں پہ صدر منتخب ہوئے تھے. لیکن شیخ منظر مسعود جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی تھے ان کے ذریعے اور پھر پورے اس کاؤنسل کو ذمہ داری ہوتی ہے وہ پھر ہیڈ آف دی اسٹیٹ یعنی وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہی ہوتی ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ ساتھ موجود ہیں میرے. خوش آمدید کہوں گی عظمیٰ آپ کو. سب سے پہلے تو میں ریئیکشن چاہ رہی ہوں آپ کا. اسماعیل گجر صاحب نے جو ابھی بیان دیا ہے, مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, بیان دے رہے ہیں کہ اگر دھاندلی کی گئی تو بھارت کو پکاریں گے, کم از کم بھارت اچھا ہے. ایسے موقع پر اس طرح کی بیان بازی, بھارت کو پکارنے کی باتیں کرنا, عظمیٰ کنڈیم کریں گے اس بیان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. یقیناً ہمارے لیے بھی بہت یہ ایک حیرت انگیز بیان تھا, لیکن ابھی ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ آئی ہے تھوڑی دیر پہلے, میں نے آپ کے چینل کو بھیجی ہے. اگر آپ برائے مہربانی ان کی ایکسپلینیشن بھی چلا لیں. وہ ایک بزرگ آدمی ہے اور ان کو جو, اور ہر بندہ میڈیا فرینڈلی نہیں ہوتا, اس کو الفاظ کا چناؤ اور وہ اس کے پاس باقی لوگوں کے پاس بہتر ہو سکتا ہے. ان کی جو وضاحت ہے اور جو ہمیں بھی ان سے جب ہم نے بات کی کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے اور آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مہاجر ہیں یہاں پاکستان کے اندر. جو مہاجروں کے ساتھ سلوک کشمیر میں ہو رہا ہے, آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک انتظامیہ کا کہہ رہے ہیں. میں انتظامیہ کی بات کر رہا تھا. ہمارے پولنگ اسٹیشن اکھاڑنا, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دینا. ابھی جو ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نے جو کیا ہے, ان کے پاس کوئی اتھارٹی اور رائٹ نہیں ہے. وہ گجرانوالہ کے پولنگ اسٹیشن میں بھی گھسے, وہاں سے بھی پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا. تو وہ اس کے اوپر جو ہے ان کا ریئیکشن تھا, اور وہ یہ کہنا تھا کہ پھر انڈیا جو ہے وہ بھی یہی کر رہا ہے اور پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے. ان کا یہ کمپیریزن پھر بھی مناسب نہیں تھا, یہ نہ دیتے تو بہتر تھا. لیکن ظاہر ہے کشمیر کا الیکشن ہے کرن, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کشمیر کا الیکشن ہے اور کشمیر میں یہ والا آزاد کشمیر کا الیکشن پوری انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے انڈیا کی بھی اس کے اوپر بہت نظر ہوتی ہے, اور وہ بھی ظاہر ہے اس کو پلے بھی کرتے ہیں. اور اس وقت پوری ٹی وی چینل جو پاکستان کے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہی جو مار کٹائی, جو خون ریزی, جو قانون کو ہاتھ میں لینا اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ کیا پاکستان کے لیے ایک اچھا نام ہے؟ کیا پاکستان جو ہے اس سے اس کا گڈ نیم ہوگا؟ یا جو آپ درست فرما رہی ہیں. مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے نہ صرف حیرت کا اظہار کیا بلکہ آپ نے کہا کہ یہ بیان مناسب نہیں تھا. لیکن جو آپ لوگوں کی بات ہوئی, جس طرح سے انہوں نے ایکسپلین کیا, آپ لوگوں کو بہت ہی اچھا ہو جائے کہ اگر وہ دوبارہ ایک بار پھر کیمرہ پر آ کر یہ سارا ایکسپلین کر دیں, کیونکہ ان کی پوری گفتگو میں کہیں پر بھی مہاجر لفظ کا استعمال نہیں کیا گیا, کہیں پر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ انڈیا میں جس طرح کا بیہیویئر مہاجروں کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ یہاں پہ کیا جا رہا ہے. بڑا کلیئرلی, بڑا واضح انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ان سے اچھے تو بھارت ہے, وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے کم از کم وہاں ایسا نہیں ہوتا. تو بڑا کلیئرلی انہوں نے یہ بات کی. بہرحال آپ کا بیان اچھا لگا مجھے. جی کرن, ان کا جو بیان ہے وہ ویڈیو ہی ہے, اور وہ میں نے کہا کہ میں بھجوا دی ہے, اور میں ابھی آپ سے بات کر رہی ہوں, میرے فون کے اندر ہے, میں دوبارہ بھی آپ کو بھجوا دیتی ہوں. انہوں نے ویڈیو پہ آ کے کہا ہے اور انہوں نے اس کو پورا ایکسپلین کیا ہے. جیسے میں نے گزارش کی, مہاجر تو وہ ہے نا, یہاں پر مہاجرین کے ووٹ ہی پڑے ہیں نا پاکستان کے اندر, اور یہ مہاجرین کی سیٹ ہی ہے جس کو پاکستان کے اندر کنٹیسٹ کیا جا رہا ہے. جی بالکل عظمیٰ, آپ دیجیے, میں اس کو بھی آن ایئر کر دیتی ہوں, لیکن آپ بتائیے آپ مطمئن ہیں ان کے اس بیان کے بعد؟ یہ ایسا بیان قطعی دینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ٹھیک ہے کہ حکومت فیشزم جو ہے وہ دکھا رہی ہے, یہ درست ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت جو بھی ریاستی دہشت گردی ہو سکتی ہے. دیکھیے بندے مرڈر ہوئے ہیں کرن اس الیکشن کے اندر. کبھی آزاد کشمیر کے الیکشنز میں آپ نے یہ دیکھا تھا کس طرح لوگ مرڈر ہوں گے, کس طرح سے لوگوں کے سر پھٹ رہے ہیں, 15-15, 20-20 لوگ زخمی ہو رہے ہیں ایک پولنگ اسٹیشن سے. آپ نے پولنگ ایجنٹس کو مار مار کے پھینک رہے ہیں. پنجاب کے اندر جو ہے عجیب و غریب صورتحال ہے. یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں نا, یہ اسکرینز یہ بھی دکھا رہی ہیں اور یہ بھی دیکھنا چاہیے. سو اس طرح یہ اس کو اسی پرسپیکٹو میں انہوں نے بات کی, اور وہ ان کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ آ گئی ہے. میرا خیال ہے اس ایکسپلینیشن کے بعد ایک بزرگ آدمی ہے, ہمیں ان کو یہ مارجن دینا چاہیے کہ وہ دکھی ہوئے یقیناً, اس لیے کہ وہ تکلیف دہ میں تھے. ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے الیکشن کے اندر جو دہشت گردی کی جا رہی ہے, مجھے یہ بتائیے ڈی پی اوز اور ڈی سی اوز کا کیا کام ہے کہ وہ الیکشن کے اندر, آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر انٹرفیئر کریں؟ کیوں نہیں ہے؟ اچھا یہ اسماعیل گجر کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہے, یہ آپ کیسے چلا رہے ہیں؟ مطلب میں نے تو کہا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہے, انہوں نے یہ بات جو ہے وہ انہوں نے ایکسپلین کر دی ہے. مطمئن نہیں کیسے چل رہا ہے کرن آپ کی اسکرین پہ؟
सही। अच्छा बाप, मैं क्लियरली मैं नाज़रीन को बता भी रही हूँ, जो पहला वाला बयान था वो आपने कहा कि वो हैरत अंगेज बयान था आप तमाम लोगों के लिए, उसके बाद आपने वजाहत भी तलब की, और जो वजाहती बयान आया है वो आपको लग रहा है कि वो ठीक है, वो एक बुजुर्ग आदमी है और फड़ते जज्बात में शायद इस तरह का बयान दे गए, फिर उन्होंने वजाहत की है कि वो कहना क्या चाह रहे थे, उन्होंने क्या दिया। आप साथ ही मौजूद है मेरे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि पहले इस बात को कंप्लीट कर लें, फिर मैं आगे आपसे बात करूँ। उस्मान डार साहब ने भी इस पर बात की है, पोलिंग स्टेशन के आसपास उन्होंने इस बयान की, जरा उस्मान डार साहब की बात सुनिए। का वक्त था, पूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर की कैंपेन में इनकी लीडर मोहतरमा मरियम नवाज़ ने एक दफ़ा भी नरेंद्र मोदी को नहीं ललकारा। ये सिर्फ बड़के लगा सकते हैं, जब ये इलेक्शन हारने जाते हैं फिर अपना मुंह छुपाने के लिए ये धांधली का सहारा लेते हैं। जी धांधली हो गई है तो तैयारी पकड़ें, इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप होने जा रही है। और जिस तरह सियालकोट के लोग बाहर निकले हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर के वोटर बाहर निकले हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। तो तकरीबन 1.5 घंटा रह गया है नाज़रीन, ज़बरदस्त हैपनिंग आज़ाद कश्मीर में हो रही है, तमाम जमातें हैं वो मुतमईन दिखाई दे रही हैं, सबको अपनी जीत यकीनी दिखाई दे रही है। अब ये जीत किसकी है ये जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद पता चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आप भी साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीटीआई के उम्मीदवार शौकत आफरीदी और दीगर अफराद ने उन पर हमला किया है, वो बाल बाल बचे हैं इस हमले में। उन्होंने पीटीआई की पोलिंग स्टेशंस पर कब्जे की कोशिशें, इस बात का भी इल्ज़ाम लगाया है। सुनिए ज़रा उनकी बात। आज मुझ पे पीटीआई के कैंडिडेट शौकत फरीद ने और एक रिटायर्ड कर्नल है फयूम, मोहम्मद फयूम, और एक इंग्लैंड से आए हुए हैं बैरिस्टर आफज, बैरिस्टर अफजल, ये लोग इन्होंने सुबह सवेरे मुझ पर हमला कराया है। मेरी गाड़ी जो है वो छलनी हो गई गोलियों से, मैं बाल बाल बचा हूँ और मैं खैरियत से हूँ अब इंशाल्लाह। लेकिन ये वन वे पोलिंग जो है वो ये करवा रहे हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 93, 92, 93, 94, 95 और 101 पे। ये पोलिंग स्टेशन जो है ये इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो लगा के, और जब हम वहाँ गए तो उन्होंने हम पे फायरिंग की और इस पे कोई पता नहीं कोई नाखुशगवार वाक़या भी हुआ, उनकी गोलियों से जो है वो कोई लड़कों को गोलियाँ लगी हैं। तो मेरी इल्तमास है कि आप सारे अपने इत्मीनान से अपना वोट पोल करें, फतह हमेशा आपको सच की होती है। इरशाद साहब, सर मुसलसल ट्विटर देख रही हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा जो है वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस पुरअमन इलेक्शन को खूनी इलेक्शन बनाया हुआ है। अब ये चौधरी यासीन साहब ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने अलसुब इनके ऊपर हमला करवाया है। सर तहकीकात वगैरह की हैं आप लोगों ने, कुछ पता चल सका है कि क्या वाक़या हुआ है, क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? बिल्कुल किरण, हमने तहकीकात की हैं। असल में छोटे छोटे वाक़यात हुए हैं बहुत सारे। उधर हमारे बाग के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी के लोगों ने तहरीक इंसाफ के लोगों पे हमला कर दिया। इस तरह मुजफ्फराबाद में भी कुछ वाक़यात हुए हैं। तो ये इलेक्शन के दिन में इस तरह के वाक़यात हर दफ़ा हो जाते रहते हैं। मुझे खुद इन सारे वाक़यात का बहुत अफसोस है, हमारी पार्टी को अफसोस है। हमारी पार्टी इस तरह के किसी अनासर को कोई सपोर्ट नहीं करती कि जो दूसरी पार्टियों पर हमला करें। हम दूसरी पार्टियों से भी ये तवक्को करते हैं कि वो तहरीक इंसाफ को जो है वो आज़ादी के साथ उनके लोगों को, उनके वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे जाने दें, अपना वोट कास्ट करने दें। पता यही पता चला है क्या हमला करवाया है? तहरीक इंसाफ का जो कामयाबी, जी आप, मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा ना तहकीकात करवा रहे हैं हम। की जो कामयाबी है उसको देखते हुए पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो दोनों मैदान से भाग रही हैं। आपने राजा फारूक हैदर साहब के बयानात सुने होंगे, वो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे हराने की साजिश की जा रही है। इसी तरह पीपल्स पार्टी का जो है वो आज़ाद कश्मीर में जो है बहुत ही कम इम्कानात है, बहुत चंद सीटों तक वो महदूद हो चुकी है। तो चूंकि तहरीक इंसाफ जो है एक आउट ऑफ ब्लू जो है एक बड़ी पावर के तौर पे उभरी है। आपने जैसे मैंने पहले सर्वे का जिक्र किया, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आज़ाद कश्मीर के जो काफ़ी नोटेबल पॉलिटिकल लोग थे वो इसमें शामिल हुए हैं, सिविल सोसाइटी के लोग शामिल हुए हैं, माशरे के फाल तबकात के लोग
यूथ की बड़ी तादाद में आज मैं लेकिन सर पिछले जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं जिसमें एक में कादिर मंदुकेल साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त दी है, कई मुस्लिम लीग नून ने आपको शिकस्त दी है, तो सर ये चीज कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी, कि शायद जो आपका बयानिया है ये शायद आपकी पॉपुलैरिटी कम हो रही है। कादिर साहब, सर चौधरी यासीन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, शाद महमूद साहब कह रहे हैं कि छोटे छोटे इस तरह के वाकयात मुख्तलिफ जगहों पर हो रहे हैं और कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमलावर हो रही है उनके लोगों पर। सर देखिए, इसकी तो तहकीकात होनी चाहिए कि जब तहरीक इंसाफ के वजीर वज़ीर आज़म सारे आज़ाद कश्मीर मसला काट के साथ आप तो आज ही गंडकमुल के तो वो याद नहीं हुए जिन्होंने लोगों के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की है, जो जहाँ उसके ऊपर जूते और अंडे बरसाए गए जो कि उनकी कारतून की वजह से तो स्ट्रेट फायरिंग नहीं की गई। एक तरफ आप कश्मीरियों से वोट मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप कश्मीरियों के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। और फिर मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, ऐसी कौन सी 2.5 साल में उन्होंने कारनामा दिखा है जो तहरीक इंसाफ जीत जाएगी? तहरीक इंसाफ ने तो मोदी को बेच दिया मकबूजा कश्मीर, ये तो मुआहदा कर दिए ट्रंप के साथ उन्होंने। क्या बात की ट्रंप से? सर पीपल्स पार्टी के पास कौन सा कारनामा है कि आप लोग जीत जाएंगे? सर किरण अगर टाइम हो तो अब मुझे 2 मिनट मैं सर आप हैं मेरे साथ, मैं जरा कादिर साहब से इस बात का जवाब ले लूं। कारनामे की बात करें सर, आपके पास कौन सा कारनामा है जिसकी बेस पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? कादिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ सर। जी, हमारा कारनामा ये है कि पीपल्स पार्टी का 3 नस्लों से कश्मीर के साथ रिश्ता था और पीपल्स पार्टी ने कभी मोदी को जो आर्टिकल 370 या किसी बनिया का ये हिम्मत नहीं हो सकी। और उसका बड़ा मिसाल ये है कि ये कठपुतली हुकूमत आ गई है और 1.5-2 साल में उनने आर्टिकल 370 लगाया जो कि 73 साल में नहीं लगा सके। I'm so sorry सर, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे क्विक ब्रेक लेना है। खालिद अजीम साहब और अदनान साहब ने बहुत देर पहले एक सवाल छोड़ा हुआ था लेकिन वो अभी तक मैं उसका जवाब नहीं ले पाई हूँ। ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ, फिर आप तमाम लोगों से अपने सवालों का जवाब दूंगी। एक बार फिर खुशामदीद कहूँगी आपको खुसूसी ट्रांसमिशन में, नशरियात में। और इस वक्त क्योंकि पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब बैलेट बॉक्स खुलेंगे, अब फैसला होगा, अब काउंटिंग होगी, गिनती होगी और उसके बाद पता चलेगा कि ये मार्का, आज का मार्का किसके नाम रहा है। हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम रहा है, या साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम रहा है, या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने पिछले इलेक्शन में 3 नशिस्तें निकाली थी, क्या इस बार वो कोई बहुत बड़ा अपसेट करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज भी सामने आ रहे हैं, उसके हवाले से भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खालिद अजीम साहब मौजूद हैं, अदनान आदिल साहब मौजूद हैं, और उसके साथ साथ मुझे कुछ गेस्ट के बारे में बता रहे थे, वो भी ज़रा बता दीजिए ताकि उनको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और फिर बात का आगाज़ किया जाए। मुराद सईद साहब ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद कहूँगी आपको। मुराद साहब, वैसे गैलप सर्वे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जा रहा है, 44% बता रहा है। आप लोग क्या समझ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या होने जा रहा है? जो रिवायत रही है यानी हुक्मरान जमात वही कश्मीर में भी हुक्मरानी करने जा रही है, या लगता है आपको कुछ अपसेट हो जाएगा? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ ने कश्मीर में मुहिम का आगाज किया तो मैंने पहले दिन कहा था कि हम तो आए थे यहाँ पे मुहिम का आगाज करने, और आज़ाद कश्मीर के लोगों ने जो मोहब्बत दी, जो तहरीक इंसाफ के साथ इमरान खान के साथ मोहब्बत है, तो आपने तो मुहिम के आगाज में ही फैसला सुना दिया। फिर उसके बाद आपने मुख्तलिफ सर्वेज आए, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आए, आपके जो रिपोर्ट के फील्ड में है जो कि इस वक्त कवर कर रहे हैं इलेक्शन को, उनके जितने तजिए सामने आए उसमें वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेगी। सही। अच्छा मुराद सईद साहब ये बताइए, जो पिछले दिनों रहा यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर मुस्लिम लीग नून का आपस में पहले इत्तेहाद बना, फिर इत्तेहाद के बाद इख्तिलाफ शुरू हो गए, फिर मियाँ साहब की जिस तरह की मीटिंग्स हुई, फिर जिस तरह की बयानबाजी आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो रही है, तो आप लोगों को क्या लगता है, जो आप जीत के इतने करीब, जितना आपको यकीन है, ये इनकी गलतियों की बिना पर आपको वोट पड़ेगा या फिर आपकी अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर आपको वोट पड़ेगा? सर किरण, आपके सवाल का जवाब जो है वो आप पूरी मुहिम की तकरीरें निकाले। मैंने जितनी वहां पे तकरीरें की है, खुद तहरीक इंसाफ का मंशूर लेके गए थे, तो उसमें क्या था? उसमें कश्मीर काज जो इमरान खान ने उसके लिए इकदाम किए,
چاہے اقوام متحدہ ہو, OIC ہو, ورلڈ اکنامک فورم ہو, عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہو, جو کشمیر کاس کو اور کشمیر کے سفیر بن کے عمران خان گئے. دوسرا یہ کہ آزاد کشمیر میں ہماری حکومت نہیں تھی, لیکن اس سے پہلے تمام 100% آزاد کشمیر کے لوگوں کو ہم نے صحت انصاف کارڈ, مطلب یہ کہ پاکستان کے کسی بھی سرکاری اور پرائیویٹ اسپتال میں ان کا مفت علاج ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے احساس پروگرام, پھر ان کے لیے کامیاب جوان, کامیاب پاکستان, IT انفراسٹرکچر, ان کی ٹورزم کا فروغ, ہم یہ چیزیں لے کے گئے. لیکن دوسری طرف اس وقت بھی نواز شریف کی نون لیگ کی آزاد کشمیر میں حکومت ہے. ہم نے 18 کا جو الیکشن لڑا تھا کرن خیبر پختونخوا میں, تو ہم نے 2013 سے 18 تک جو اقدامات کیے تھے, مثلا پولیس ریفارم, ایجوکیشن ریفارم, صحت انصاف کارڈ, اپنے سیاحت کا فروغ, یہ چیزیں ہم قوم کے پاس لے کے گئے تھے اور انہوں نے 2/3 اکثریت دی. لیکن آپ نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی جنہوں نے 3 باریاں لی آزاد کشمیر میں, ان کی ریزلٹ کارڈ میں کچھ نہیں تھا. ایک ایسا اقدام انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم نے آپ لوگوں کے لیے کیا تھا. کشمیر کاس کو وہ کس طرح عالمی فورم پہ لے کے گئے تھے, اس کا ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ تحریک انصاف اپنے منشور کے اوپر الیکشن لڑی, اور وہ جو ہے عمران خان سے آغاز ہوتا تھا, عمران خان پہ اختتام ہوتا تھا. اچھا سر, جو ساری چیزیں آپ نے مجھے بتائی ہیں وہ راجہ فاروق حیدر اور دیگر لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کیمپین کا حصہ ہے, جو کچھ بھی آپ لوگ وہاں پر کر رہے ہیں. اب سر 70-72 سال کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف اگر اقتدار میں آتی ہے, آج اگر روایت وہی برقرار رہتی ہے کہ حکمراں جماعت یہاں پر بھی حکمرانی کرتی ہے, تو سب سے پہلا کام پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوگا جو 70-72 سال میں نہیں ہوا, جو آپ لوگ کریں گے یہاں پر؟ کرن, سب سے پہلے جو آپ نے فاروق حیدر کی بات کی, ذرا میں اس کا بھی جواب دیتا چلوں. ابھی یہ نیریٹو آ رہا ہے کہ حکمران جماعت حکومت بناتی ہے, تو پہلے ہفتے میں انہوں نے گلگت بلتستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بڑی بڑکیں ماری کہ ہم بھاری اکثریت سے جیت رہے ہیں, 2/3 اکثریت حاصل کریں گے. جب دوسرا ہفتہ شروع ہوتا ہے تو کہتے کہ دانلی ہو رہی ہے. جب آخری وقت آتا ہے تو انتشار کی کوشش کی جاتی ہے. اب دانلی کا نیریٹو کیوں نہیں بکا؟ اس لیے نہیں بکا کہ وزیر اعظم آج بھی ان کا, وزراء آج بھی ان کے, اسپیکر آج بھی ان کا, انتظامیہ ان کا لگایا ہوا, الیکشن کا عملہ ان کا تعینات کیا ہوا, پولنگ اسکیمز ان کے تیار کردہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ انہیں تو بکنا نہیں تھا. اب آ جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف یہ الیکشن مہم کا حصہ تھی. جناب, ہم نے خیبر پختونخوا میں ڈیلیور کیا تھا, اسی چیز کو ہم لے کے گئے لوگوں کے سامنے پیش کیا. ہم نے یہاں پہ احساس پروگرام, کامیاب جوان, کامیاب پاکستان, ٹورزم کا فروغ, یہ بتا چکے ہیں, بالکل سنا ہے, میں نے بھی سنا ہے, ناظرین نے بھی سنا ہے. اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ اب ظاہر سی بات ہے, سب سے پہلے تو کرن, میں آزاد کشمیر کے لوگوں کا آپ کے پروگرام کے تھرو شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم نے آج جس انداز سے انہوں نے کشمیر کے انتخابات میں حصہ لیا اور وہ پرامن رہے, انہوں نے جوش و خروش دکھایا, ہمیں پازیٹیو میسج دینا چاہیے. اور اس کو میں پورے آپ کے چینل کے وساطت سے آزاد کشمیر کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنے پرجوش انداز میں اس میں شرکت کی. اب آپ نے سوال کیا کہ ہم کیا کریں گے. سب سے پہلے عمران خان بات کر چکے ہیں, کشمیر کے سفیر, ملک کا وزیر اعظم عمران خان کشمیر کے سفیر بنے ہیں. ہم نے کشمیر کاس کو آگے لے کے جانا ہے. ہم نے کشمیر کا موقف, کشمیر کا مقدمہ دنیا کے ہر فورم پہ لڑا بھی ہے اور آگے بھی لڑیں گے, اور متحرک انداز میں لڑیں گے. پہلے صرف عمران خان ملک کے وزیر اعظم, وہ اقوام متحدہ میں, دنیا کے فورمز پہ کشمیر کا مقدمہ لڑ رہی تھی, لیکن جو فاروق حیدر وزیر اعظم بیٹھا تھا وہ نواز شریف کی کرپشن بچاؤ مہم میں شرکت کرتا تھا اور کشمیر کاس کے لیے کام نہیں کر رہا تھا. اس دفعہ وزیر اعظم آ جائے گا AJK میں بھی انشاءاللہ تحریک انصاف کا, وہ عمران خان کے شانہ بشانہ ہوگا. دنیا کے ہر فورم پہ کشمیر کے مقدمے کو ایک اور پرزور انداز میں ہم لڑیں گے. پھر اس کے علاوہ غربت کا خاتمہ, یہ جو احساس پروگرام ہے کرن, اس کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے, لیکن آپ خود پروگرام کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سارے دیہڑی دار, جو ہمارے رکشے ڈرائیور جو وطن سے دور ہوتے ہیں, بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں, جب وہ سڑکوں پہ سوتے تھے تو دل دکھتا تھا. اگر ان کو ریاست نے مہمان بنا دیا تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو سیاست سے بالاتر ہے. اگر کوئی بھوکا سوتا تھا اور آپ پروگرام لے کے آئے کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا, تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو بھوکے سوتے تھے. یہ تو ہمارا دین بھی سکھاتا ہے. تو احساس ہمارا پرائرٹی ہوگا, اور انشاءاللہ گھر میں جو بیٹھے خواتین ہیں ان کو آزاد کشمیر میں الیکشن جیتنے کے بعد جو سب سے پہلا کام ہوگا وہ یہ ہوگا سر کہ وہاں پہ لنگر خانے کھلیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے کشمیر کاس کو آگے لے کے جانا ہے, احساس پروگرام کو کرنا ہے,
IT का वहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है, वहाँ पे लोगों के लिए मोबाइल सर्विसेज भी दस्तयाब नहीं है। हम इंशाल्लाह ये करेंगे, उससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सयाहत का फरोग, जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा में आज भी आप मनाजिर देख रहे हैं कि बालाकोट, नारान, कागान, स्वाद, दीर, कुमराट, बहरैन, कालाम, मदयन, मलम जब्बा, सारे सयाह वहाँ पे पहुंच चुके हैं। सयाह का मतलब टूरिज्म के फरोग का मतलब क्या, जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया तो आपकी इकॉनमी चलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, वहाँ पे तरक्की आएगी, खुशहाली आएगी। तो जाहिर सी बात है कि इन चीजों के ऊपर हमारा फोकस होगा। बाकी जो बहुत सारी मीरपुर डिवीजन हमारा है, उनके ओवरसीज लोग हैं, वो वहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं, उनको वोट का हक देंगे इंशाल्लाह। जो कानून साजी असम्बली आजाद कश्मीर का, वहाँ पे हमने अपोजिशन में जब थे तो हमने बिल जमा किया था। इस दफा इंशाल्लाह हुकूमत होगी, हम उनको वोट का हक भी देंगे और उनके लिए पोर्टल बनाएंगे, उनके इश्यूज को एड्रेस करेंगे। बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप, बार बार मुराद सईद साहब आप ये कह रहे हैं हुकूमत बनाएंगे, अपना वजीर आजम आएगा और फिर कश्मीर कॉज को वजीर आजम पाकिस्तान और वजीर आजम आजाद कश्मीर शाना बशाना साथ लेकर चलेंगे। तो यानी आपके पास खबरें तो आ रही होंगी, अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, डब्बे खुल रहे हैं, काउंटिंग हो रही है, तो सर 2/3 अक्सरियत ले लेंगे जो पिछली बार मुस्लिम लीग नून ने ली थी, 31 सीटें। देखिए इंशाल्लाह हम 2/3 अक्सरियत भी बना लेंगे, बआसानी हुकूमत बना लेंगे। तहरीक इंसाफ और इमरान खान को जो लोगों ने मोहब्बत दी है, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं इस तरह बाकी चीजों पे बिलीव नहीं करता। हर हल्के में आजाद कश्मीर की मैं घूमा हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ। जाहिर है हमने कोई सेल्फियां नहीं बनाई, हमने ऐसी तस्वीरें ऐसी पोस्ट नहीं की, हमने किसी को इशारों पे ये नहीं कहा कि मैं जब आवाज दूं कि आप सबने उठना है तो उठना है, आप सबने बैठना है तो बैठना है। हमने ये चीजें नहीं कि हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम आम कारकुन हैं, हम गली मोहल्ले में लोगों के साथ होते हैं, हम रेडी वाले के साथ, रक्शे वाले के साथ, ड्राइवर के साथ कोके पे ढाबे पे बैठ जाते हैं, उनके तर्जे सुनते हैं, उनसे सीखते हैं, उनके साथ बैठते हैं। मैं वो नफ्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आजाद कश्मीर का फैसला क्या होगा, और आजाद कश्मीर का फैसला इमरान खान है। अभी तक कितने वैसे गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे तो आपके पास आ रहे होंगे ना, कितने वोट हल्कों से आपको पता चला है कि यहाँ से तो कंफर्म पीटीआई ने सीट निकाल ली है? सवाल का जवाब दूं कि रिजल्ट तो आपकी टीवी भी आ रहे हैं, उनकी पहली सी चीख है वो मार रहे हैं, वहाँ पे फरियाद कर रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, भुगतान तराशी कर रहे हैं। ये भूल चुके हैं कि वजीर आजम मेरे पास तो मेरी खबरें आ रही है ना, मेरे जराये से खबरें आ रही है, मैं मुराद सईद साहब के जराये से सुनना चाहती हूँ कि आपके पास कितनी सीटें आ रही हैं कंफर्मेशन में? हमारी इंशाल्लाह बासानी हुकूमत बनेगी और इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत की तरफ हमारी कोशिश थी, पूरी मुहिम थी, और इंशाल्लाह हम हुकूमत वहाँ पे तगड़ी हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बड़ी पुरुम्मीद हैं आप, और जो मकासद बता रहे हैं आप वो भी आपके बड़े अच्छे हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, लेट्स सी कि मुकम्मल तौर पर नतीजा आता है तो वो क्या आता है। शुक्रिया साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद हैं, ट्रांसमिशन में आप साथ मौजूद थे। खालिद अजीम साहब, सर फाइनली आपकी तरफ आ रही हूँ और अब आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़ी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है, उनको लगता है कि वो 2/3 अक्सरियत भी हासिल कर लेंगे और हुकूमत भी बना लेंगे, तगड़ी हुकूमत बना लेंगे, और कश्मीर कॉज को जो पिछली हुकूमतें या फिर जो मुखालफीन हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कश्मीर को बिल्कुल ही फरामोश कर दिया, ये उस तरह से काम नहीं कर पाए। आपको लगता है कि जो कुछ मुराद सईद साहब बताकर गए हैं वो बशमूल आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम ये मामले को और अच्छा लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चलेगी? सर देखें जी, कुछ काम जो है वो इलेक्शन से पहले के करने होते हैं, और जिसमें ख़ास तौर पे टिकट्स की जो तकसीम है उसके मामले में अच्छे उम्मीदवार जो हैं उनका इंतखाब, तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अगरचे ज़्यादा लोग नहीं टूटे, लेकिन इसके बावजूद पीटीआई ने ऐसे कैंडिडेट ज़रूर गैदर कर लिए हैं जो कि कंपटीशन में हमेशा रहते हैं और वो किसी न किसी अंदाज में अपना कोई असर रसूख भी रखते हैं, और इस बात को जो है वो हमें ज़रूर पेश नज़र रखना चाहिए कि बहुत से और मुल्क के बहुत से और हिस्सों की तरह बल्कि उससे कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ जो आज़ाद कश्मीर है उसमें बरादरी सिस्टम का बहुत बड़ा अमल दखल है। तो इसमें अगर आप कोई ऐसा उम्मीदवार सिलेक्ट कर लेते हैं जो वहाँ पे अपनी को बरादरी रखता हो, जहाँ उसकी कोई फॉलोइंग वहाँ पे मौजूद हो, तो वो भी एक कामयाबी की पहली सीढ़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें मुस्लिम लीग उसमें पीटीआई जो है उसने खासी हद तक कामयाबी हासिल की थी, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ख़ास तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं उसके अंदर एक सेंस ये पाई जाती है कि कहीं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो वहाँ मुतसादम ना हो, अगरचे इस किस्म की कोई बहुत तल्ख फ़ज़ा उस सूरत में भी नहीं हुई, जबकि मिसाल के तौर पे अभी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और पाकिस्तान में पीटीआई की हुकूमत थी। इससे पहले
जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो इस वक्त PTI में है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से उसमें वहाँ पे वजीर आज़म थे, फिर उसके बाद चौधरी मजीद रहे, फिर इसी तरह से पीपल्स पार्टी के दौर में कुछ वक्त ऐसा गुजरा कि जिसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे हुकूमत थी और जो कि फितरी तौर पे मुस्लिम लीग नून के करीब थे। अब भी ज़्यादातर वो लोग जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखने वाले। तो गरचे को तसादम की ऐसी फ़ज़ा नहीं होती, लेकिन आज़ाद कश्मीर के अवाम जो है उनका एक ये इम्प्रेशन जो है वो ज़रूर होता है कि हमारी हमांगी पाकिस्तान के साथ रहनी चाहिए, क्योंकि मसला कश्मीर के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी एक तरह से एक ये बिलवास्ता सपोर्ट होती है आज़ाद कश्मीर के अवाम की तरफ से। तो मैं ये समझता हूँ कि रवायती तौर पे जो कुछ ये होता रहा है उस रवायत को ये ना समझा जाए कि वो कोई इन्फ्लुएंस इस वजह से हुए होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत है। आप कह रहे हैं इलेक्टेबल्स ने क्योंकि 2018 में भी फायदा पहुंचाया था, खालिद साहब, इलेक्टेबल्स ने 2018 में भी फायदा पहुंचाया था और वही आपको सिचुएशन यहाँ पर भी बनती हुई दिखाई दे रही है। अदनान साहब अग्री करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसे लोग चुन लिए कि जिसके बाद अब जीत यकीनी है, नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। अदनान साहब या मुझसे पूछ रही हैं? जी 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 फाइनली सर आपके पास आ गई हूँ। जी देखिए, बहुत ही एक तो फैक्टर बरादरी का है, जैसे कि खालिद अजीम साहब ने कहा कि वहाँ पे गुज्जर बरादरी है, राजपूत है, फिर छोटी बरादरियाँ हैं, जाट हैं। तो बात यह है कि जो कश्मीरी हैं, ओरिजिनल कश्मीरी हैं, वो उनकी तादाद मेरा ख्याल में कम है आज़ाद कश्मीर में, और जो पहाड़ी हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। अब मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पे ना तो सनत है ना ज़राअत बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ा मसला है लोगों के रोज़गार का, तालीम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर बाकी पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पर। तो लोग जो हैं इसलिए भी वफाकी हुकूमत के साथ रहना चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत आए जिसकी हमआहंगी हो वफाकी हुकूमत के साथ, ताकि उनको जॉब्स मिल सकें, वहाँ पे ज़्यादा फंड्स आएँ, तरक्याती काम हों। सड़कें बहुत बड़ा मसला है पहाड़ी लोगों का, कि वो जब अगर सड़कें ठीक होंगी तो वो ट्रैवल कर सकेंगे, तिजारत कर सकेंगे, दूसरे शहरों में जा सकेंगे। बहुत ज़्यादा लोग आज़ाद कश्मीर के जो हैं पाकिस्तान में जॉब्स करते हैं, वो जॉब्स के लिए पाकिस्तान उन्हें आना पड़ता है। तो वहाँ पे जो फेडरल हुकूमत पे उनकी डिपेंडेंस है, जो उनका इन्हसार है, उसकी एक बड़ी वजह जो है वो उनका रोज़गार है। तो इसीलिए वो आप देखें कि 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत बनी तो वहाँ पर भी पीपल्स पार्टी जीती और पीपल्स पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनी। इसी तरह आपका भी यही तज्जिया है, आपको भी यही लगता है क्योंकि मरकज में यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो वहाँ पर भी आपको यकीनी जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दिखाई दे रही है। और फिर दौलत का इस्तेमाल भी जो है ना। जी सर, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। नून क्या सोच रही है, क्योंकि जबरदस्त कैंपेन मुस्लिम लीग नून की तरफ से चलाई गई है। मरियम नवाज साहब बड़ा एक्टिव रही हैं, राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। सर खुशामदीद आपको कहूँगी जितने कुछ गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं मेरे सामने, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई दे रही है आगे। गैलप सर्वे से 44% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दिखाई दे रही है आगे। मुस्लिम लीग नून सर इस पॉइंट पर आके कि अब जब गिनती हो रही है, नताइज सामने आने जा रहे हैं, इस वक्त क्या सोच रही है? क्या अभी भी अपनी उस जीत को, पिछली वाली जीत को बरकरार रख पाएगी मुस्लिम लीग नून? सर देखें जी, जो इलेक्शन कैंपेन हुई है उसमें मुस्लिम लीग नून आगे थी। जो जलसे हुए हैं जो कि हर इलेक्शन कैंपेन का एक लाजमी हिस्सा होते हैं, उसमें भी मुस्लिम लीग नून आगे थी। आज जो पोलिंग हुई है, पोलिंग में जो पोलिंग कैंप थे उसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून आगे थी। तो अब अगर गिनती में जो है वो कोई और आगे होता है तो उसके ऊपर फिर जो है वो क्वेश्चन मार्क तो उठेगा। बाकी जब रिजल्ट्स जो है वो कंप्लीट सामने आते हैं तो उसके ऊपर फिर हम अपना रद्द-ए-अमल जो है वो देंगे। अब आप कह रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में भी सबसे आगे थे, जलसों में भी सबसे आगे थे, तो अगर नंबर्स का यहाँ पर कम होते हैं तो फिर इस पे सवाल उठेंगे। सर आप कंपेयर कर रहे हैं इस चीज से? जी इसमें देखें, इसमें अभी तो मेरा ख्याल है कि आधा घंटा हुआ है पोलिंग को खत्म हुए, तो अभी तो गिनती का अमल शुरू हुआ है। तो ये सर्वे की तरह जो है वो पहले कहाँ से रिजल्ट आने शुरू हो गए। वैसे राणा साहब ओवरऑल कैसे देख रहे हैं आप आज के इलेक्शंस को? सर पुरअमन था, ठीक था, बेहतर हुआ? सर देखिए जी, मैं आज यहाँ पिशावारा डिवीजन में, क्योंकि जो पाकिस्तान में 12 सीटें हैं जी, उनमें से 5 सीटें जो है वो बुनियादी तौर पे भी है और एक दूसरी तौर पे जो है वो यहाँ पिशावारा डिवीजन से मुतल्लिक है।
تو یہاں پہ تو جو ہے ووٹنگ کی اور جو الیکشن اور جو پولنگ اسٹیشن کے باہر کیمپ ہوتے ہیں تو پی ایم ایل این کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی واضح ہے. رانا صاحب باقی جو حلقے ہیں وہاں پر مطمئن ہیں سر آپ؟ الیکشن کمیشن نے درست کام کیا، ٹھیک کام کیا سر؟ نہیں، الیکشن کمیشن کی تو کیا اوقات رہی ہے جب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک وفاقی وزیر کے گھٹیا اور انتہائی گندے رویے کی بنیاد پہ پابندی لگائے کہ وہ آزاد کشمیر میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اگلے دن وزیر اعظم جو ہے اسے اپنے ہیلی کاپٹر میں لے جا بٹھا کے لے کے جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ پھر دوبارہ اسے جو وہ گالیاں بکوائے اور الیکشن کمیشن کچھ بھی نہ کر پائے، تو پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ وہ کون سی اتھارٹی رہ جاتی ہے جس سے وہ جو ہے وہ فری اور پھر الیکشن کرانے کے قابل ہو؟ سر ایک وفاقی وزیر کے ڈیروگیٹری ریمارکس پر آپ بات کریں سر، میں چاہ رہی ہوں آپ ساتھ ساتھ اسماعیل گجر صاحب کے رویے پر بھی بات کریں جو اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے بیان دیا ہے. سر رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایسے موقع پر کشمیر میں ہوتے ہوئے اس طرح کی بیان بازی، سر یہ کہنا کہ بھارت ہم سے اچھا ہے، بھارت ان معاملے میں ان سے بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے، سر یہ بات کہنا بہتر ہے؟ دیکھیں یہ اسماعیل گجر صاحب کا ایک ذاتی بیان ہے جو انہوں نے وہاں جذبات میں آ کے، میں نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ میں نے انہیں بلا کے، کیونکہ میں وہاں گجرا والے میں تھا، میں نے ان کی سخت سرزنش کی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو میڈیا کر رہا ہے وہی آپ کا ہے. میں نے کہا کہ نہیں، آپ کو اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بہتر رکھنا چاہیے تھا اور آپ نے یہ بات جو ہے وہ غلط کی ہے جو کہ قابل مذمت ہے. ہم کسی غلط بات کو جو ہے وہ پارٹی لیول پہ کبھی سپورٹ نہیں کر سکتے. بہتر سر آپ نے لوگوں نے یقیناً وضاحت بھی طلب کی ہوگی، ابھی تھوڑی دیر پہلے عظمیٰ صاحبہ بھی یہی بتا کے گئی ہیں، تو سر وضاحت سے مطمئن ہو گئے ہیں آپ یا پھر پارٹی کارروائی کرے گی ان کے خلاف کوئی اس طرح کی بیان بازی پر؟ دیکھیں انہوں نے، کیونکہ میں ان سے ذاتی طور پہ ملا ہوں، انہوں نے معذرت بھی کی ہے اور انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت سے کی ہے کہ میرا قطعاً مقصد یہ نہیں تھا، اور میں کیونکہ وہاں پہ میرے پولنگ اسٹیشن جو تھا، پولنگ کیمپ جو تھا وہ کھڑا گیا، میرے جو پولنگ ایجنٹ سے ان کو نکالا گیا، تو اس جذباتی کیفیت میں جو ہے وہ مجھ سے جو میں کہنا چاہتا تھا اس کے لیے میں الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں کر سکا، اور اس نے معذرت بھی کی ہے. اور رانا صاحب بحیثیت ایک پاکستانی سر میں یہ سوال کر رہی ہوں، کوئی بھی کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، یہ کہنا کہ بھارت درست کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، یہاں پر ظلم ہو رہا ہے، بھارت سے مدد مانگنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر یہاں پر صحیح نہیں کیا گیا، یہاں پر کچھ کیا گیا تو پھر ہم بھارت سے مدد مانگیں، کہ سر یہ دشمن سے مدد مانگنا بہتر ہے کہ بات صحیح ہے سر، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے رانا صاحب؟ تو کہا ہے یہ غلط ہے، اور اس کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے اس بات کو نوٹ نہیں کیا، اور بالکل ایسا جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. انڈیا تو خود بہت بڑا ظالم ہے، وہ تو خود بہت بڑا ظلم کر رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ. ایک خود جو ظلم کر رہا ہو وہ اس سے کیا مدد مانگی جا سکتی ہے؟ وہ علیحدہ بات ہے کہ یہاں کی حکومت جو ہے یہ بھی کشمیر فروش ہے، اور جو مودی ظلم کر رہا ہے وہی ظلم. رانا صاحب میں سر آپ کی اجازت سے سر کیا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ان کے بیان سے اور اس کے بعد ان کی وضاحت سے مسلم لیگ نون مطمئن نہیں ہے؟ جی بالکل، اس کے اوپر جو ہے وہ ہم تحریری طور پہ بھی ان سے یہ ان کا جواب چاہیں گے، بلکہ ان کو تحریری طور پہ اپنے اس رویے کے اوپر جو ہے وہ انہیں معذرت کرنا ہوگی. اور ویسے بھی جب آپ کسی بندے کو جو وہ بات کرے اس کو احساس دلوائیں، اس کو کریں کہ بھی آپ نے یہ کہا ہے اور وہ آگے سے کہے کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے، کیا میں نے ایسا نہیں کہا ہے، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ اس بات کی جو ہے وہ معافی تلافی ہو سکے. صحیح. بریکنگ نیوز چلائیے جی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ساتھ موجود اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ان کے بیان سے اور اس کے بعد جو وضاحتی بیان انہوں نے دیا اس سے مسلم لیگ نون مطمئن نہیں ہے. رانا صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن کو.
बार फिर जी खुशामदीद कहती हूँ आपको। 1 घंटा हो चुका है पोलिंग का वक्त ख़त्म हुए। जो पोलिंग स्टेशन के अंदर वोटर्स मौजूद थे उनको वोट कास्ट करने की इजाज़त दी गई और अब गिनती का आगाज़ हो चुका है। और जो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 15 हल्के हैं जिनके गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे सामने आ गए हैं। नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ हल्कों में मौजूद हैं जहाँ सारा दिन क्या सिचुएशन रही और अब जबकि पोलिंग बॉक्स खुल चुके हैं, वोट्स की गिनती हो रही है, अब क्या सिचुएशन है। मुजफ्फराबाद में अमीरुद्दीन मुगल हैं, अभी थोड़ी देर पहले उनसे बात कर रहे थे। मीरपुर में मोहसिन बिलाल हैं, उनसे भी अपडेट लूँगी। साथ कराची के इलाके नाजमाबाद में खुर्शीद आलम भी मौजूद हैं जो कि कवरेज कर रहे हैं। सबसे पहले खुर्शीद आलम आपसे ही बात कर लेती हूँ। यहाँ गिनती हो गई है पूरी, कुछ सिचुएशन खुलकर आई है सामने, कौन सी जमात है जो लीड कर रही है? देखिए, यहाँ पोलिंग स्टेशन में गिनती का अमल जारी है और टर्नआउट खासा कम रहा है और अब तक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक जो LA 34 जम्मू 1 की जो नशिस्त थी उस पर जो गिनती हमारे सामने आई उसमें पीपल्स पार्टी के जाहिद इकबाल ने सिर्फ 4 वोट हासिल किए हैं। मुस्लिम लीग नून के नासिर डार को 1 वोट मिला है। PSP के शाह अब्दुल लतीफ़ फैसल को 1 वोट, आज़ाद उम्मीदवार ताहिर खोकर को 1 वोट और TLP के फजलुर रहमान को भी 1 वोट मिला है। जबकि यहाँ LA 40 कश्मीर 1 की जो नशिस्त थी उसके लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आमिर अब्दुल गफ्फार लून 154 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं अब तक, जबकि दूसरे नंबर पर PTI के मोहम्मद सलीम भट्ट हैं जिनको 68 वोट मिले हैं। मुस्लिम लीग नून के ताहिर नवाज दुरानी 12 वोट अब तक हासिल कर चुके हैं। वोटों की गिनती जारी है, मीडिया को बाहर अब उन्होंने कर दिया है। मैं पोलिंग स्टेशन के बाहर हूँ, अंदर जो मजाज नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, उनके सामने ये अमल जारी है और हतमी नतायज और जो है वो यकीनन इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं टर्न आउट कम रहा, वैसे पुरअमन रहा सारा दिन यहाँ पर? जी, कम से कम इस हल्के में बहुत पुरअमन तरीके से पोलिंग हुई है। चंद लम्हों के लिए एक दूसरे पे इल्जाम तराशी भी की गई, जबरदस्त अंदाज में नारेबाजी भी की गई और पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान असेंबली यहाँ पर आए, पोलिंग कैंपों में अपने अपने कारकुनों का लहू गरमाया, मीडिया से बातचीत भी की और वापस चले गए। लेकिन मजमूई तौर पर मजमूई तौर पर ये पुरअमन रहा है। मोहसिन, बिल्कुल ठीक है। मीरपुर में मोहसिन बिलाल है। मोहसिन बिलाल, आप बताइए, जितना कुछ आपके सामने नतीजा आ चुका है गैर हतमी और गैर सरकारी, उसके मुताबिक कौन आगे और वैसे ये हल्का पुरअमन रहा जहाँ पर आप मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ज़िला मीरपुर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी दिलचस्प हमें दिखाई दी। यहाँ पर टोटल 4 हलके हैं। एक मीरपुर सिटी का है, उसके अलावा डिटाल का है, खरी शरीफ है और चक सवारी का हलका है। दिलचस्प सूरत ये है कि चारों हलकों में अगर मुकाबला है नून लीग या पीपल्स पार्टी का तो वो PTI के साथ है। अगर सिटी मीरपुर की बात की जाए जो LA 3 हलका बनता है तो यहाँ PTI और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। और अगर चक सवारी जो LA 2 है उसकी बात की जाए तो वहाँ पर जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी और PTI के उम्मीदवार के दरमियान है। लेकिन अगर सिटी की सूरत हाल और चक सवारी की सूरत हाल आपको बताई जाए तो जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गैर ख़तमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं उसके मुताबिक अब तक जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर जो तीसरे नंबर पर दोनों हलकों में जो जमात है वो जो पाकिस्तान में कलदम करार दी गई है लब्बैक, उनके उम्मीदवार जो हैं वो तीसरे नंबर पर वो जमात है। अगर सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर भी तीसरे नंबर पर वो है। अगर चक सवारी के हलके की बात की जाए तो वहाँ पर भी वही जमात तीसरे नंबर पर है। उसके अलावा जो पुरअमन तरीके से ही इन चारों हलकों में जो पोलिंग का अमल था वो अख्ताम को पहुँचा। अब गिनती का जो अमल है वो शुरू है। ये जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मीरपुर सिटी है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, अब से कुछ देर पहले यानी पोलिंग खत्म होने से कुछ देर पहले यहां पर थोड़ा सा हंगामा, यानी मोहसिन बिलाल आपके मुताबिक यहां पर और जो खुर्शीद आलम ने बताया उनके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही है और मोहसिन बिलाल आप 4 हल्कों की डिटेल्स दे रहे हैं और आपके मुताबिक यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है। अमीरुद्दीन मुगल, आप मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, वहाँ की डिटेल जरा मुझे दीजिए, कौन लीड कर रहा है, कौन आगे दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, मैं मुजफ्फराबाद LA 29 के पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ अब से कुछ देर पहले जब हमने गिनती इसी पोलिंग से होती हुई दिखाई गई थी बक्स खुलते हुए, तो अब इसका नतीजा आया। यहाँ पर जो है 125 वोट लेकर
آزاد امیدوار سردار مختار احمد جو ہے وہ جیت چکے ہیں، جبکہ 99 ووٹ لیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے خواجہ فاروق نے۔ اسی طرح اسی حلقے کا ایک اور نتیجہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو یہاں پولنگ اسٹیشن نمبر 45 ہے، اس پہ پی ایم ایل این نے جو کہ اس کے امیدوار ہیں گیلانی، افتخار گیلانی، انہوں نے 187 ووٹ لیے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو جو خواجہ فاروق ہیں 117 ووٹ ملے ہیں۔ یہ دو پولنگ اسٹیشنوں کا حتمی نتیجہ ہمارے پاس آیا ہے، جس میں ایک میں آزاد امیدوار جیت گیا اور ایک میں پی ایم ایل این جیتی ہے، جبکہ دیگر پولنگ اسٹیشن کا غیر حتمی نتیجہ آ رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ کنفرم نہیں۔ دیگر حلقے جو ہیں ان میں بھی اسی طرح کی صورتحال ہے، کہیں پی ٹی آئی آگے ہے، کہیں نون لیگ آگے ہے اور کہیں پیپلز پارٹی، اور نتیجہ جو ہے وہ آنے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اس کو حتمی نتیجہ نہیں قرار دے سکتے۔ ایک ذرائع سے ہمیں نتیجہ مل رہا ہے، الیکشن کمیشن اس سے کنفرم کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ دو نتیجے جو ہیں وہ میں نے obviously جو غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ رہا ہے اس کی ڈیٹیلز آپ لوگ دے رہے ہیں، فائنل تو وہی نتیجہ ہوگا جو الیکشن کمیشن کی جانب سے بتایا جائے گا، بٹ جو پریڈکشنز کی جا رہی تھیں، گیلپ سروے جو آیا سامنے، جس طرح کی عوامی رائے سامنے آ رہی ہے، جو ٹرن آؤٹ سامنے آیا ہے، اور جو ایک روایت رہی ہے حکمراں جماعت لیڈ کرتی ہے آزاد کشمیر میں بھی، تو اسی طرح کی سچویشن اس وقت بھی بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آ رہا ہے میرے، اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف ہی لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی بات ہو رہی ہے، اینڈ ہو سکتا ہے آج ایک اور پھر وننگ ڈے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو، تو بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ تو جو ہمارے نمائندے بتا رہے ہیں، رپورٹرز بتا رہے ہیں، جتنا کچھ ڈسکشن یہاں پر ہو رہی ہے، اور جو ایک روایت بھی رہی ہے کہ حکمراں جماعت جیتتی ہے، لیڈنگ پوزیشن میں بھی پاکستان تحریک انصاف دکھائی دے رہی ہے، کیا اسٹانس ہے آج آپ کا؟ بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے پہلے میں گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی یہاں موجود تھا، اور میں پریڈکٹ کر کے گیا تھا، وہ ہوا تھا۔ اصل میں آپ کو سامنے دیکھا ہے تو آپ کے نام سے ہی پریڈکشن کر دیتا ہوں کہ صبح یعنی آنے والی صبح کچھ ایسی کرن نمودار ہوگی کہ اسے ہم پر ناز ہوگا اور ہمیں اس پر ناز ہوگا، تو یعنی ایک یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ اوکے ٹھیک ہے جی، تو جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں اس پہ آپ بھی آبویسلی سارے ہی، مجھے نا پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ بڑے کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں سب سے پہلے تو ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، جو کراچی میں ہوا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں، کرسیاں مار رہے ہیں ایک دوسرے کو، عموماً پولنگ ڈے والے دن یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پھر یہاں پر دوبارہ وہی ساری چیزیں۔ پی ٹی آئی میں جب تک مجھے خان صاحب صدر نہیں بنائیں گے کراچی کا تب تک ہوتا رہے گا۔ بہت بڑی بات کر رہے ہیں بھائی، جب تک آپ نے خان صاحب سے ویسے بات کی ہے، جب تک وہ مجھے نہیں بنائیں گے تب تک ہوتا رہے گا۔ میں جانتا ہوں کیسے صحیح کیا جا سکتا ہے، تو وہ میں کر سکتا ہوں۔ بتا دیں، ویسے ہی بتا دیں، جب تک صدر نہیں بن رہا ایٹ لیسٹ بتا تو دیں۔ نہیں بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میری جو جماعت رہی ہے اس کا نام ایم کیو ایم تھا، ہم نچلی سطح سے کام کرتے تھے، ہمیں کام کرنا آتا ہے، ہمیں موسیٰ کالونی بھی پتہ ہے، ہمیں مچھر کالونی بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہاں پر کیا مسئلے ہیں، تو ہم اگر ہوں گے تو ہم کر کے دکھا دیں گے۔ تو جب ہمارے پاس ہوگی قیادت تو کراچی بھی بدلتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ ڈاکٹر صاحب ایم کیو ایم کو کام کرنا آتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کراچی کی جماعت کو کام کرنا نہیں آتا۔ ایم کیو ایم کو کام کرنا آتا تھا، اب تو بزدل آباد ہے، لیکن ہمیں کام کرنا تھا، لیکن یہ کہ ہمیں کام کرنا آتا ہے۔ اگر ہمیں صدر بنا دے کراچی کا تو بہت۔ خرم شیر زمان کو کیوں نہیں بتاتے آپ یہ بات؟ خرم جب میں خود صدر امیدوار ہوں تو میں خرم شیر زمان کو کیسے بات بتاؤں؟ ان کو بتائیں نا کہ آپ اس طرح سے کام کر سکتے ہیں، یا پھر ان سے کہیں کہ بھائی مجھے دے دیں۔ دیکھیے ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ چیزوں میں بڑا مسکرا کے بات کرنی پڑتی ہے، سنبھل کر۔ آپ کو پتہ ہے آپ مجھے اس دن منڈی لے جا رہی تھی، میں نہیں جا سکا، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ جاتا تو آپ کو خود مزہ آتا ہے کہ عوام میں کس طرح گھل مل گئے۔ گھل مل جانا جو ہے نا وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے، لوگوں میں ملنا، لوگ آپ کو جانے پہچانے، ارے وہ عامر بھائی آ رہے ہیں، ارے بھائی آگے، اب خرم بھائی کے لیے تو نہیں کہہ سکتے ہم، یا کسی اور کے لیے تو نہیں کہہ سکتے۔ تو مطلب پی ٹی آئی کا مستقبل ہی ہے، اسی کا مستقبل ہے۔ ویسے بڑا انتظار کیا آپ نے، خود ہی آن ایئر شکوہ کرنے کا مجھے موقع دے دیا، میں نے اس دن آپ کا بڑا انتظار کیا تھا۔ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان بھی جوائن کر چکے ہیں مجھے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں، ڈاکٹر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ وننگ پوزیشن میں اس وقت جو پریڈکشنز ہو رہی ہیں یا جس طرح کی بات ہو رہی ہے، وننگ پوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف دکھائی دے رہی ہے، محترمہ آپ کی کیا رائے ہے، کتنے 2/3 اکثریت حاصل کر لے گی پاکستان تحریک انصاف آج؟ ڈاکٹر صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو میری طرف سے بہت سارا پیار اور سلام، چونکہ میری طرف سے بھی آپ کو بہت ادب سے سلام، بہت آپ کو پیار، بہت آپ کے لیے دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کے طور پہ، سوشل ورکر کے طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمات جو ہیں وہ پاکستان کے نوجوان اور اوورآل پاکستان تحریک انصاف اور دکھی انسانیت اس کو آپ کی نواز۔
آپ عظیم ہیں, آپ بڑی بات کرتی ہیں, آپ کی نواز. ایک طرف جو ہے وہ ایسا زہریلا بیانیہ تھا جس بیانیے کا مقصد پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا, قومی اداروں کو کمزور کرنا اور پاکستان کے دفاع کے ساتھ جڑا جو حقیقی طاقت کا سرچشمہ افواج پاکستان تھی ان کو متنازع بنانا. تو کشمیریوں نے اور پاکستان کے اندر بسنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے بیانیے کو سپورٹ کیا ہے. جو ترقی اور خوشحالی کشمیر کے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے انہوں نے اس کو پذیرائی دی ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کی جو ایک ایسی جرأت مندانہ لیڈرشپ کوالٹیز دنیا کے سامنے انہوں نے ڈٹ کر کشمیریوں کا ترجمان بن کے, سفیر بن کے, وکیل بن کے ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے. کشمیریوں نے آج اپنے دل سے وزیر اعظم کو جو مقبولیت دی ہے, جو ہر دل میں زندہ رہ کے جس طرح سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیریوں کے دل میں عمران خان بستا ہے اور ان کے ساتھ ان کی امیدیں جڑی ہیں, انہوں نے انہیں اپنا مسیحا مانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بیان سنا ہے اسماعیل گجر صاحب کا کشمیر الیکشن میں, اسماعیل گجر صاحب کا بیان آپ نے سنا ہے, انڈیا سے مدد مانگ رہے ہیں, وہ پاکستان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ کیا گیا تو پھر میں انڈیا کو مدد کے لیے پکاروں گا. ایک انتہائی تکلیف دے اور اس سوچ کی عکاسی کرنے والا بیان ہے کہ نون لیگ کو صرف وہ پاکستان چاہیے جس میں وہ اقتدار میں ہو, جس میں وہ ہر سطح پہ اقتدار کے سنگاسن کے مزے لوٹ سکیں, جہاں انہیں اپوزیشن میں بیٹھنا پڑے. نہ انہیں وہ جمہوریت چاہیے, نہ انہیں وہ پاکستان چاہیے, اور نہ انہیں کسی طرح بھی وہ سیاست چاہیے. اور وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ بھئی پاکستان کے سب سے مخالف اور پاکستان کے وجود کو تسلیم نہ کرنے والا ہندوستان, جو سب سے زیادہ پاکستان کے لیے دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے کمزور کرنے میں مصروف عمل ہے, وہ اس کو دوستی کا ہاتھ تھام کے پاکستان آنے کی دعوت دیتے ہیں. اور یہ صرف ان کی آواز نہیں ہے, یہ ان کے شاہی خاندان کے ذل سبحانی نے اس پہ عمل بھی کیا ہوا ہے کہ بغیر پروٹوکول کے, بغیر کوئی ڈپلومیٹک نارمز کو فالو کرتے ہوئے اپنی شادیوں میں مودی کو جو گجرات کا بچر کہلاتا تھا, جو جس نے مسلمانوں کا قتل عام کیا, اور اب کشمیریوں کو ڈاکٹر صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں, بغیر کسی کے سیاسی اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس پہ سارے پاکستانی ہیں, اس پر کمپرومائز برداشت نہیں کیا جا سکتا. وہ جناب جو بات کر رہے ہیں, میں مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بار بار یہی بات کر رہی تھی, یہی پوچھ رہی تھی ڈاکٹر صاحب کہ کوئی ایکشن لیں گے, کوئی کارروائی کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ سے میں کمنٹ لیتی ہوں اس پر, لیکن اس سے پہلے آزاد کشمیر اسمبلی کے الیکشن کے لیے LA 41 ویلی 2 سے تحریک انصاف کے امیدوار غلام محی الدین دیوان کے سپورٹر اپنے امیدوار کی واضح سبقت پر یہ جشن منا رہے ہیں. یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ ہے, لیکن obviously یوزلی یہی ہوتا ہے کہ جب غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ سامنے آتا ہے تو پھر اسی طرح کا جشن کا آغاز ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس سیٹ پر تو مبارکباد آپ کو, یہ دکھ بھی رہا ہے. ریاض احمد سے میں ڈیٹیلز لے لوں پہلے. ریاض ذرا بتائیں, جشن ہو رہا ہے یہاں پر, سارا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ تمام پولنگ اسٹیشنز کا آ گیا کیا؟ جی بالکل, ابھی تک 6 پولنگ اسٹیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ سامنے آئے ہیں, اور جو حلقہ LA 41 ویلی 2 ہے, جہاں لاہور میں 15 پولنگ اسٹیشن جن میں 6 کے ابھی تک ریزلٹ ہے. اس میں جو ہے غلام محی الدین دیوان جو PTI کے امیدوار ہیں وہ واضح برتری سے آگے ہیں. اس وقت ان کے جو ووٹ ہیں وہ 900 سے زائد ہیں, جبکہ جو پیپلز مسلم لیگ نون کے ہیں ان کے 400 کے قریب ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی کے 97. ٹوٹل یہ 3 جو لوگ تھے جن کے جو بڑی پارٹیوں کے تھے ان میں سے جو ہے غلام محی الدین سب سے آگے ہیں, ان کی واضح برتری. اور یہی وجہ ہے کہ جو PTI کے یہاں پر کارکن ہیں وہ یہاں پر ڈھول کی تھاپ پر رقص بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ خوشی بھی منا رہے ہیں کہ ان کا جو امیدوار ہے وہ واضح برتری سے اس وقت آگے ہے. اور باقی جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کو جو ریزلٹ آ رہے ہیں ان کے مطابق بھی ان کی واضح برتری ہے, جس کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی ریاض, بہت شکریہ آپ کا. واضح برتری کے حوالے سے جو نمائندگان ہیں وہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہاں پر مریم بی بھی بڑی مختلف بات کر رہی ہے. ان کا ٹویٹ میں دیکھ رہی ہوں, ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک جہاں سے بھی ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ مسلم لیگ نون جیت رہی ہے.
होशियार रहें, बाखबर रहें, धुंध और अंधेरे पर नज़र रखें। मरियम बीबी ने ये ट्वीट किया है और मरियम के ज़राए उनके जो है वो उनको जो रिज़ल्ट बता रहे हैं वो ज़रा वो उन रिज़ल्ट से मुख्तलिफ है जो हमारे पास या मीडिया चैनल्स के पास आ रहे हैं। उनको जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं ना उसके मुताबिक वो जीत रही हैं, अंधेरे और धुंध से बाज रहने का कह रही हैं, होशियार भी कर रही हैं। किसी डॉक्टर को बुला कर दिखाओ, दिमाग उनका दिल से जुदा हो गया है, धुंध और अंधेरा रटे जा रही हैं, ये पापा की बेटी को क्या हो गया है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। चलें जी, मरियम साहिबा के बड़ा अच्छा होता है डॉक्टर साहब अगर आप ये कैमरा पर होते हैं और तब आप मरियम साहिबा को ये शेर सुना देते, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ उम्र गुजर गई अब उनको शेर सुनाने की, लेकिन मैं शेर जरूर सुनाता हूँ। सही 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 डॉक्टर साहब, एक दफ़ा अगर फिर आप ये शेर सुनाना चाहें तो मैं सुना देता हूँ कि किसी डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ, दिमाग उनका दिल से जुदा हो गया है, अंधेरा और धुंध वो रटे जा रही हैं, ये पापा की बेटी को क्या हो गया है। ये अंधेरा और धुंध, ये शायद उन इंतखाबात की बात है, डस्का इलेक्शन की बात अभी तक खत्म नहीं हुआ, इस वजह से डस्का लगा हुआ है। वही कहीं तस्करा करेंगे। बहरहाल जो हमारे सामने नतीजा आ रहा है उसके मुताबिक सिचुएशन मुख्तलिफ है और डॉक्टर साहब वो ही नतीजा सामने आ रहा है जो इससे पहले भी होता रहा है। अदान साहब और खालिद अजीम साहब भी मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए ये जो इस्माइल गुज्जर साहब ने बात की ना डॉक्टर साहब, मैं इंतहाई अदब के साथ सर झुकाकर इन्हें गद्दार कहूँ, बस ये ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। गद्दार। खालिद अजीम साहब, डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं आप? यही कादिर मंदोखेल साहब भी बात कर रहे थे कि इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए और यही डॉक्टर साहब भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बगैर किसी और लफ्ज के गद्दार कहेंगे। जो भारत से मदद मांगे वो गद्दार है। खालिद साहब, डॉक्टर साहब मेरे पास आएंगे तो मैं इनको आर्टिकल 6 के इतलाक के हवाले से अलग से ट्यूशन दूंगा। यहाँ आते रहते हैं, मेरी इनसे मुलाकात होगी तो डेफिनेटली हो जाएगी। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये मेरे नज़दीक एंटी स्टेट जो कवानीन हैं ताज़ीरत पाकिस्तान के, उसका इतलाक़ होता है। आर्टिकल 6 जो है वो उसका इतलाक़ होता है जब यूज़ ऑफ पावर के ज़रिए आप कॉन्स्टिट्यूशन को जब सबवर्ट करते हैं तो उस वक्त होता है। बहरहाल ये लंबी बहस है, इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन फैक्ट यही है कि उन्होंने जज्बात में कहा, गुस्से में कहा, उनको दुख हुआ, व्हाटएवर, लेकिन इस किस्म के जब अल्फाज आप दोहराते हैं, देखिए कत्ल भी तो गुस्से में ही लोग करते हैं। खालिद अजीम साहब, तलाक भी गुस्से में हो जाती है और तलाक भी गुस्से में ही हो जाती है। जी जी जी, ये तो डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी तरह से नहीं, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तलाक के लिए एहतमाम नहीं किया जाता कि खालिद अजीम साहब आप तशरीफ लाएं, चाय पर आइएगा, शाम को केक खिलाएंगे हम आपको, शायद तलाक भी देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनको उनसे बाज रखने के लिए कवानीन किस लिए होते हैं? कवानीन इसलिए होते हैं कि अगर कोई शख्स उस दायरे से बाहर जाए तो उसको इस बात का खौफ हो कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि इस्माइल गुज्जर साहब ने जो गैर मोहतात अंदाज इख्तियार किया, जिसको के मुस्लिम लीग नून जो है वो ख़ुद भी डिफेंड नहीं कर पा रही। उज़मा बुखारी साहिबा आई या राना सनाउल्लाह साहब आए या किसी और से भी आप कहेंगे तो वो यही बात आपसे करेगा कि ये इस जुमले का दिफा किया ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो और सर वो कर भी नहीं रहे, वो कोशिश भी नहीं कर रहे, वो खुद इस बात पर हैरानी का भी इजहार कर रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि हम मुतमईन नहीं है। अच्छा अब खालिद अदनान साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। सर ये जो मेरी नज़र में जो पिछले कुछ दिनों में होता रहा, ये मुस्लिम लीग नून की आप बोंगियाँ कह लीजिए या फिर अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारना कह लीजिए कि जिस तरह की चीज़ें की गई, मियाँ साहब की जो मुलाकातें हो रही हैं, आज इस्माइल गुज्जर जिस तरह का बयान दे रहे हैं, फिर ओवरऑल जो PDM की फिर सारी तहरीक चलती रही, तो क्या लगता है आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज नतीजा है वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पर ये नतीजा मिल रहा है या इन बोंगियों की वजह से आवाम को पता चल रहा है कि वो चाह क्या रहे हैं, वो सोच क्या रहे हैं और फिर आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दे रही है? आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूं कि ये एक तो इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो आज के इलेक्शन टर्न आउट बहुत ज्यादा है, 70%। और ये जो पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में जो कश्मीर है वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा आज़ादाना इलेक्शन होते हैं और वो अपनी राय का खुलकर इजहार करते हैं। और यहाँ पर कोई इतनी हमने फौज भी नहीं लगाई हुई, सिर्फ 40,000 लोग सिक्योरिटी के लिए गए थे, जबकि मकबूजा कश्मीर जो है वहाँ पे 8-9 लाख भारतीय अफवाज हैं और फिर वहाँ पर टर्नआउट बहुत कम होता है।
बाज़ औक़ात 5%, 10%। तो इस एतबार से ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे इमेज के लिए और कश्मीरी जद्दोजहद के लिए बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक आज के रिज़ल्ट का ताल्लुक है तो उसके पीछे एक फैक्टर नहीं है, बहुत से फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जो लोकल डायनामिक्स है, अच्छे उम्मीदवारों का चुनाव किया गया, दौलत का इस्तेमाल बहुत हुआ है। तहरीक इंसाफ ने दौलतमंद लोगों को टिकट ज़्यादा, वो बहुत अरबपति आदमी हैं और वो उम्मीदवार भी हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के, जो शायद वो ना भी हों, लेकिन बैरिस्टर सुल्तान और वो दोनों उम्मीदवार हैं। और फिर ये कि जो कश्मीर के लोग हैं उनकी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं वफाकी हुकूमत से। वो चाहते हैं कि वहाँ के बहुत से फंड्स मिलें, जो कश्मीर के जो तरक्याती काम हों उनको जॉब्स मिलें। वहाँ पे सनत नहीं है, ज़राअत भी ना होने के बराबर है, तो इसलिए उनका ज़्यादा इन्हिसार वफाकी हुकूमत पर होता है। और चूँकि तहरीक इंसाफ इस वक्त वफाक में है और उसकी हुकूमत है, तो इसलिए वो उसकी तरफ देख रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा बड़ा काम अभी तक तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में किया है कि जिसकी बुनियाद पर वो कह सकें कि कश्मीर के लोग हमारी कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दे रहे हैं। और बहुत से फैक्टर्स हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब ने ये जो बात कही कि हम कश्मीरियों को ये हक देंगे कि वो पाकिस्तान के साथ भी अगर वाबस्ता हो जाएं और पाकिस्तान के हक में भी प्लेबिसाइट में फैसला कर दें, तो क्या वो आज़ाद रहना चाहते हैं या हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसका भी बहुत अच्छा असर जो है कश्मीरी अवाम पे पड़ा होगा, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं उसमें कश्मीरियत और जो एथनिसिटी है और अपना जो तशख़्ख़ुस है उसका एहसास बहुत मजबूत है। जब आप उनके तशख़्ख़ुस का एहतराम करते हैं और उनकी आज़ादाना राय का एहतराम करते हैं और ये कहते हैं कि हम आपको हक देंगे, तो फिर उससे लोग जो हैं वो उनमें एक फेवरेबल ओपिनियन पैदा होती है। तो इमरान खान साहब का ये जो बयान था, बेशक इस पे पाकिस्तान में बहुत तनकीद हो रही है, लेकिन कश्मीर के मरियम लोगों को का अच्छा भी मैंने ट्वीट बताया था अदनान साहब, वो कह रही हैं कि जहाँ से भी नतीजा आ रहा है उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून लीड कर रही है, मुस्लिम लीग नून के लिए अच्छा नतीजा आ रहा है। लेकिन ये खबर फिर मरियम के लिए ही बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि पूंछ में नून लीग की वाहिद मजबूत नशस्त पर भी जो इब्तदाई गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा आया है, वहाँ पर भी मरियम साहिबा पीटीआई आगे है। पूछ भी गई। ये समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद मेरे साथ मौजूद है। कह रही हैं कि वो बाद में इस इलेक्शन को अच्छा ठीक मैं समझ गई आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हैं ताकि वो ये बाद में ये कह सकें कि जी ये रिग्ड हो गया इलेक्शन। बताएं जी सुहेल रशीद, ये क्या हुआ? वाहिद जो बड़ी मजबूत नशस्त थी, यहाँ पर भी गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही लीड कर रही है। ऐसा ही है, यहाँ इस नशिस्त को इसलिए मुस्लिम लीग नून की मजबूत नशिस्त करार दिया गया था क्योंकि यहाँ पर चौधरी यासीन गुलशन उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे थे, जो गुज़श्ता 2 बार के नाकाबिले शिकस्त थे और उनके जलसे में खुद मरियम नवाज यहाँ आई थी। न सिर्फ यहीं बल्कि पुंछ में उन्होंने 3 जलसे किए थे, 2 दिन कयाम भी किया था, बंजोसा में स्टे भी किया था, लेकिन ये करार दिया जा रहा था कि पुंछ में 5 में से 1 ये नशिस्त था जो मुस्लिम लीग नून की कन्फर्म है, क्योंकि बाकियों पर 2 में पीपल्स पार्टी, 2 पर 1 पर पीटीआई और 1 पर जो है जम्मू कश्मीर पीपी का पलड़ा भारी बताया जा रहा था। लेकिन अब जो नताइज हैं उसके मुताबिक पहले 16 पोलिंग स्टेशन पर तहरीक इंसाफ के अब्दुल क्यूम नियाजी 3365 वोट लेकर आगे हैं, जबकि नून लीग के यासीन गुलशन उनसे पीछे 2173 वोट लेकर, यानी कि ये 11 से 1200 वोट की जो लीड है यहाँ पर उनको हो चुकी है 16 पोलिंग स्टेशन के जो इब्तदाई नताइज हैं। और इनमें कुछ वो एरियाज भी शामिल हैं जो कि नून लीग के स्ट्रॉन्ग होल्ड समझे जाते थे। इसी तरह यहाँ पर पीपल्स पार्टी के सरदार अमजद यूसुफ को अब तक 827 वोट मिले हैं और वो 3रे नंबर पर हैं। सही, बहुत शुक्रिया सुहेल रशीद आपका। अब डॉक्टर साहब, इससे पहले जो कुछ ज़िमनी इलेक्शन हुए वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, कई मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी ने शिकस्त दी, कादिर मंदुखियल साहब ने, फिर एक और इलेक्शन हुआ, मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर नशिस्त निकाली और उसके बाद एक ये तक़वियत पकड़ी इस बात ने कि शायद अगले स्टेप के लिए, अगले जनरल इलेक्शन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ये इलेक्शन जीत जाती है तो ये फर्दर उनका स्टेप होगा। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है उससे तो वो सारा बयानिया जो पिछले 6 महीने रहा पीडीएम का जो कुछ रहा, वो तो बयानिया फिर समझ लीजिए वो तो बिल्कुल ही बढ़ गया। किरण, 2 बातें इसमें बड़ी हैं। पहली बात तो ये कि यहाँ पर जिक्र नहीं हो रहा उसका, और जिक्र ना होने की वजूहात ये हैं कि हम बहुत जल्द जो माजी करीब है उसको भूल जाते हैं। उसकी वजह ये कि सरदार जो साहब हैं जी, चूँकि वज़ीर आज़म थे, अब तो वज़ीर आज़म नहीं रहे, वो उन्होंने एक तकरीर में कहा था कि हमें इल्हाक पर गौर करना पड़ेगा। कश्मीरियों के दिल पे ये बात जाके लगी थी, तब से लगी हुई थी। फारूक हैदर साहब की, फारूक हैदर साहब, नाम देना नहीं चाहता था मैं। उसके बाद इमरान खान ने कश्मीर का सफ़ीर बन के दिखा दिया जी। हर जगह पर इमरान खान ने कश्मीर की बात की, हर जगह वो ये कहता है कि सब जगह मज़ालिम पर आवाज़ उठती है, कश्मीर पर क्यों नहीं बोलते आप लोग, कश्मीर पर बात क्यों नहीं करते। उधर ये बयान आ रहा है हम इल्हाक पर गौर करेंगे, इधर ये बयान आ रहा है कश्मीर पर हम बात क्यों नहीं करेंगे।
دوسری بات یہ جو اہم ترین بات تھی, عمران خان کی کرپشن سے لڑائی ہے. آزاد کشمیر میں بھی کرپشن ہوئی ہے, اور عمران خان نے اپنی آخری تقریر میں جو کہ انہوں نے تقریر کی ہمارے وزیر اعظم نے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں ان کو چھوڑ دوں, یہ مجھ سے NRO مانگ رہے ہیں, اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو پھر میری عزت کیا ہے اور آپ کی عزت کیا ہے جو آپ نے ووٹ دیے تھے, تو میں تو ان کو نہیں چھوڑوں گا. یہ بات ان کے اور دل پہ جا کے لگی. پھر تیسری بات, کشمیری یہ نہیں چاہتا, یہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں کشمیریوں میں بہت اٹھتا بیٹھتا ہوں اور کشمیری مجھے بہت پسند کرتے ہیں. کشمیری یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کو یہ کہا جائے کہ کشمیر بنے گا پاکستان, کیونکہ وہ کہتا ہے ہم بنیں گے ہی پاکستان. مطلب اگر ہم انڈیا سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے بھائی, پاکستان ہی بنے, ہمیں کہو مت, ہمیں کر دے دو. کشمیر بنے گا پاکستان نعرہ ہم سے مت لگواؤ, ہمیں آزاد کرو, آزاد کرو, پھر ہم تمہیں پاکستان بن کے دکھائیں گے. یہ عمران خان نے کر کے دکھایا. انہوں نے کہا آپ آزاد ہیں, ہم آپ کو آزاد کریں گے, ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے ساتھ شریک ہو, کیونکہ آپ پاکستانی بنیں گے اور کیا بنیں گے. صحیح صحیح. مصدق ملک صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. بہت بہت شکریہ مصدق ملک صاحب آپ کے وقت کا. سر, جو غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ میرے پاس سامنے آ رہا ہے اس کے مطابق مجھے حکمراں جماعت سر لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. مریم صاحبہ کے پاس جو نتیجہ آ رہا ہے ان کے مطابق ان کو دکھائی دے رہا ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. تو سر ذرا یہ تھوڑا سا کانفلکٹ آ رہا ہے, اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتا دیں گے. آپ لوگوں کے پاس جو نتیجہ آ رہا ہے کہاں کہاں پر مسلم لیگ نون دکھائی دے رہی ہے؟ سر آگے کشمیر میں ہی موجود ہوں, اور یہاں پہ بھی جو نتائج آ رہے ہیں اس میں تو بظاہر ایسا ہی دکھ رہا ہے کہ ہم لوگ لیڈ میں ہیں. بعض جگہوں کے اوپر PTI لیڈ میں نظر آ رہی ہے, مگر اگر آپ تمام جائزہ لیں تمام حلقوں کا تو ہمیں بظاہر یہی دکھ رہا ہے کہ PMLN اس وقت لیڈ میں ہے. لیکن اس وقت جو کاؤنٹنگ ہوئی ہے, جیسا کہ آپ کے ٹیلی ویژن اسٹیشنز کے اوپر بھی آ رہا ہے اور ہمارے پاس بھی جو ریزلٹس آ رہے ہیں, کہیں 5% ہے, کہیں 7% ہے, کہیں 10% ہے, تو میرے خیال میں 1-8 گھنٹے میں سچویشن جو ہے وہ زیادہ بہتر کی طریقے سے کلیئر ہو جائے گی. مگر ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر ٹرینڈ اسی چلتے رہیں جس طرح اس وقت چل رہے ہیں, پریلیمنری 5-6% کے اوپر 2-3% کے اوپر بعض جگہوں میں, تو ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اللہ کرم کرے گا اور ہم یہ الیکشن جائیں گے. صحیح. سر, اب تک الیکشن کمیشن جو کام کر رہی ہے, جس طرح سے پولنگ ہوئی اور اب جس طرح سے ووٹنگ ہو رہی ہے, کاؤنٹنگ ہو رہی ہے, سر ان تمام پروسیس سے مسلم لیگ نون مطمئن ہے, صحیح کام ہو رہا ہے, بہترین ہوا ہے سر سب کچھ؟ جی, میں نے آج دوپہر میں ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں بڑی اسپیسیفک چیزیں کچھ میں نے ہائر لیول کے اوپر باتیں کی تھی. میں اگر آپ چاہیں تو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جی. جو پری پول ریگنگ ہوئی جس میں کچھ منسٹرز توڑے گئے یا کوٹلی کے علاقے میں, یا جہاں پہ آزاد امیدوار کھڑے کیے گئے ددیال میں یا چک سوری میں یا کوٹلا میں, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, وہ ہمارے ہاں اکثر ہوتا رہتا ہے. پولنگ سکیم اور لسٹوں کے اندر بھی گڑبڑ ہوئی جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ جب اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ پر گئے تو ان کو پتہ چلا آج کے ان کے پولنگ اسٹیشنز تبدیل ہو چکے ہیں, اور اس سے بھی کچھ قباحت پیدا ہوئی. مگر جو اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ کچھ سرکاری اہلکار جو ہیں وہ باقاعدہ بازاروں کے اندر PTI کے جھنڈے لے کر گھومتے رہے, جس پہ الیکشن کمیشن سے شکایت کی گئی, اور اس شکایت کو اکوموڈیٹ بھی کیا گیا اور ان سرکاری اہلکاروں کو حلقہ نمبر 32 سے حلقہ نمبر 33 میں موو کر دیا گیا. مگر عجیب سی بات یہ تھی کہ حلقہ نمبر 33 میں بھی لمیا بازار, میں اسپیسیفک آپ کو انفارمیشن اسی وجہ سے دے رہا ہوں کہ ایسا نہ لگے کہ ہوا میں بات ہو رہی, وہ PTI کے جھنڈے اٹھا کے پھرتے رہے اور سرکاری گاڑیوں پر بھی جھنڈے لگے رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کچھ ریگولیرٹیز ہیں جو نہیں ہونی چاہیے کسی بھی الیکشن میں. دوسری جو اہم چیز آپ کے سامنے آئی جو بڑی ان یوزول سی چیز تھی وہ یہ تھی کہ پہلی مرتبہ AJK کے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ قتل و غارت ہوئی. AJK کے الیکشن میں ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ میری بہت لوگوں سے بات ہو رہی ہے اور تاریخی طور پہ کبھی یہ قتل و غارت والی یا بہت سخت کلامی والی سیاست یہاں پر نہیں ہوتی رہی. تو یہ بڑا ایک اہم پہلو ہے کہ آج بہت سے اسٹیشنز کے اوپر. مصدق بھائی, عامر لیاقت بات کر رہا ہوں, ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. عامر لیاقت آپ کا بھائی بات کر رہا ہوں, ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا. جی, وہ یہ کہ وہ آج آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کی خدمات نہیں دی, وہ کہہ رہے تھے ہم الیکشن چوری کرنا جانتے ہیں. نہیں, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو آپ بڑی اسپیسیفک چیزوں کی بات کر رہا ہوں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے تو ذکر پاکستان کی تاریخ کا کیا تھا, اور وہ اکثر بہت تنزیہ گفتگو فرماتے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں اکثر لوگوں کا جو ووٹ ہوتا ہے وہ پامال کیا جاتا ہے, اور پاکستان کے الیکشنز کے اندر جو ووٹنگ لوگوں کی جو امنگیں ہیں
وہ ووٹنگ ریزلٹس اس کی ترجمانی نہیں کرتی. لیکن میں ذرا اسپیسیفک بات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل سر, آپ کر لیجیے, میں سوال بھی لے لیجیے سر میرا, کیونکہ آپ جو جس تناظر میں آپ نے پوری پریس کانفرنس کی, جو ڈیٹیلز آپ ابھی بھی یہاں پر بتا رہے ہیں, تو سر جو پاکستان تحریک انصاف کے وزراء ہیں, جو رہنما ہیں, وہ تمام لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور سر فیکٹ بھی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو تھی نہیں وہاں پر سر, آج تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. تو یہ جو تمام بد انتظامی کی آپ بات کر رہے ہیں, یا جو کچھ وہاں پر ہوتا رہا, یہ آپ ڈائریکٹلی مسلم لیگ نون کی حکومت پر ہی الزام لگا رہے ہیں جو وہاں پر ہے سر؟ یہ ایسا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے طریقہ کار کے مطابق اور پاکستانی قوانین کے مطابق تو کیئر ٹیکر حکومت آتی ہے, مگر کشمیر کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے اس کو بہت زیادہ امپاور کر دیا جاتا ہے بہت سے ممالک کی طرح. تو نئی حکومت نہیں آتی, پھر الیکشن کمیشن جو ہے اس کے پاس تمام طاقتیں دے دی جاتی ہیں, اور حکومت بھی تقریباً ان کو سبسیڈینٹ. آج میں نے اپنی پریس ٹاک میں ایسا کہا, اور اس کا امپیریکل ایویڈنس بھی ہے, کہ کوئی ایک بھی الیکشن کمیشن کا حکم ایسا نہیں تھا جس کی تعمیل اسی دن نہیں ہوئی, ایک بھی, یعنی 100%. تو چیلنج جو میں نے آج دوپہر میں بھی کیا وہ یہ تھا کہ کوئی ایک بات بھی آپ بتا دیجیے جو الیکشن کمیشن نے کہی ہے اور اس کی تعمیل نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف حکومت پاکستان کا اگر آپ رویہ دیکھیں تو جو فیصلے الیکشن کمیشن نے کیے, مثلاً علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے یا دیگر وزراء کے حوالے سے کہ ان کو نہیں آنا چاہیے یا اشتعال انگیز گفتگو نہیں کرنی چاہیے, تو حکومت پاکستان نے اس کا بالکل خیال نہیں کیا, جس سے جو ایک ہمارے ہاں قانونی طور پہ ایک اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے کشمیر کو, یعنی ان کے پاس اٹانومی ہے, ان کی اٹانومی جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی کہ کشمیر کے ادارے جو ہیں اگر وہ کچھ فیصلہ کرتے ہیں اور پاکستان ان کو اوور رول کرتا ہے تو بہت بہرحال پاکستان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے, عمران خان صاحب کے پاس زیادہ طاقت ہے, مگر اس طاقت کا استعمال جو ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس سے کشمیر کے اندر جو سینس آف اٹانومی ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. تو میں ان تفاصیل میں نہیں جاتا کیونکہ میرے خیال میں آپ کا وہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ کو اسپیسیفکلی بتاؤں کہ کس کس حلقے میں کیا کیا ہوا ہے, وہ میں پہلے بھی پریس سر, وہ اوور آل ہم سب سے اس پر سب سے بات کر رہے ہیں. مصدق صاحب اگر شارٹلی آپ مجھے بتا سکیں, میرا ایک سوال مسلسل جب تک یہ الیکشن کیمپین کشمیر کی رہی, میں مسلسل یہ سوال اٹھاتی رہی کہ مریم بی بی نے ٹھیک ٹھاک جلسے کیے ہیں, اچھی خاصی کیمپین کی ہے وہاں پر, لیکن کسی بھی پلیٹ فارم پر کسی بھی اسٹیج پر مجھے یہ سننے کو نہیں ملا کہ مسلم لیگ نون نے کشمیر کے لیے یہ کیا ہے اور اس کی بیس پر پھر کشمیری ووٹ دیں. تو سر یہی مسلسل اسٹیج سے آواز آتی رہی کہ عمران خان کی حکومت یہ, عمران خان نے وہ کیا, عمران خان نے یہ کیا. کیوں مریم بی بی مسلم لیگ نون نے جو کیا, نواز شریف نے جو کیا کشمیریوں کے لیے, وہ کیوں نہیں بتا پائیں سر؟ پرفارمنس کی بیس پر ووٹ کیوں نہیں مانگا سر؟ جی میں بہت سے جلسوں میں شریک تھا اور وہاں موجود بھی تھا, تو میں آپ کو جو گفتگو وہاں پہ ہوئی وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں اگر آپ کی نظر سے وہ چیزیں نہیں گزری. مثلاً یہ تمام جو سڑکوں کا جال بچھایا گیا ہے, اور پہلی دفعہ تاریخ میں بجائے اس کے کہ صرف سائیڈ روڈز بنائی جائیں, مین آرٹریز بنائی گئی ہیں تاکہ کشمیر کا ایک اینڈ دوسرے اینڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے, جو کسی حد تک ایک غیر سیاسی یعنی بہت زیادہ پولرائزڈ پولیٹیکل فیصلہ نہیں ہوتا, ورنہ تو آپ ہر حلقے کے اندر صرف سڑکیں بناتے ہیں. تو یہ اس کا ذکر کیا گیا پی ایم ایل این کے جلسوں کے اندر. دوسری بات جو پی ایم ایل این کے جلسوں میں بارہا کی گئی وہ یہ تھی کہ پی ایم ایل این کی حکومت سے پہلے وفاقی حکومت سے 2.3 یا 4% بجٹ ملتا تھا, جس کو 3.5% کر دیا گیا, یعنی تقریباً دگنا کر دیا گیا بجٹ. اس کا بھی ذکر کیا گیا. تیسری چیز جس کا ذکر کیا گیا وہ یہ تھی کہ جتنی بھرتیاں ہوئیں کشمیر کے اندر وہ اس دفعہ ساری میرٹ کے اوپر ہوئی, اور کشمیر کی بھرتیاں جو ہیں وہ ایک ٹیسٹ کے ذریعے کی گئیں, زیادہ تر پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس. چوتھی چیز جس کا بارہا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو تمام چیزیں جن کا ذکر, مگر وہ کیونکہ سیاسی بہت زیادہ پولرائزڈ باتیں نہیں ہوتی تو وہ ہیڈ لائنز نہیں بنتی یا بریکنگ نیوز نہیں بنتی یا ان پہ تبصرہ نہیں ہوتا, مگر یہ تمام چیزیں اور اس کے علاوہ 5, 7, 8 چیزیں بڑی بڑی اور ہیں, جب آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بالکل ٹھیک ہے مصدق صاحب, کا ذکر ہوا جلسوں میں. بالکل ٹھیک ہے مصدق صاحب, بہت بہت شکریہ سر, آپ ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سچویشن جو بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, ایسی مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ایک لیڈ وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. کشمیریوں کے ساتھ کیونکہ آپ نے کہا کہ آپ بیٹھتے ہیں زیادہ, وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, آپ ان کے پرابلمس کو جانتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, تو ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس وقت کیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا بھی مقصد ہے کہ سب سے پہلے یہ کام کیا جائے, جیتے ہی سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے کشمیر کے سب سے بڑے جو ان کے ذاتی اور جو محلے کے مسائل ہیں,
گھروں کے, علاقوں کے, ان کو وہ اس وقت ان کو فوقیت دے رہے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ علاق کی باتوں پر نہ سوچتے ہیں, نہ بھارت کی باتیں کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے وہ سکون سے رہ رہے ہیں, ان کی جنت یہ ہے. لیکن انہیں فکر مندی اور پریشانی ضرور ہے وہاں کے لوگوں کی جو سری نگر میں ہے, جو بارہ مولہ میں ہے, جو کہ کشمیر کے ان حصوں میں جو کہ مقبوضہ کشمیر ہے. مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان کے یہاں کے علاقے کے مسائل حل ہو جائیں. پانی کا وہاں بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑی پرابلم ہے پانی کی. حالانکہ کئی دریا وہاں سے گزرتے ہیں, جہلم تو گزرتا ہی وہیں سے, لیکن پانی ان کو نہیں ملتا. الیکٹریسٹی کے ہے وہاں پر 4G اور 5G اب تک نہیں پہنچا ہے. 5G تو خیر پورے پاکستان میں بھی نہیں پہنچا, لیکن 4G وہاں تک نہیں پہنچا. وہ 4G چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی آ جائے. یہ ہے ان کی اس وقت پرابلمس. ابھی ان کو یہ, اور ان کو یہ یقین ہے, آپ کو سب سے بڑی بات بتاؤں, ان کا یہ مکمل اور مستحکم یقین ہے کہ پاک فوج جب تک موجود ہے ادھر تو کوئی نہیں آ سکتا. تو پاک فوج سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کے سامنے سرحدیں, روز وہ مرتے ہوئے اپنے شہید ہوتے ہوئے ہمارے فوجیوں کو دیکھتے ہیں, روز وہ شہید ہوتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ادھر ان کو نظر آتے ہیں. پاک فوج پہ پورا یقین ہے ان کو. آرمی ان کے ساتھ کھڑی ہے, وہ چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں. بالکل. اور جب یہ واقعات ہوتے ہیں وہاں پر, جس طرح سے کشمیری عوام نکلتی ہے پاک فوج کے پیچھے, وہ جذبہ دیکھنے والا ہوتا ہے, وہ جذبہ قابل دید ہوتا ہے. اور یہ کرن سب جگہ پر ہے. کراچی میں بھی جب نکلتے ہیں, کراچی والے جب فوج کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی محبت کرتے ہیں جب فوج یہاں پر آتی. یہاں تو پریڈ نہیں ہوتی, ہم چھوٹے تھے تو 23 مارچ کو دیکھتے تھے, ٹینک وغیرہ. کراچی والے سب سے زیادہ فوج سے محبت کرتے ہیں. بالکل. اور پھر جب فوج کے مخالف کوئی بات کر دے تو پھر اس کے لیے کیسے پاکستانیوں کا دل دھڑک سکتا ہے. خالد صاحب, سر اس وقت سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے, مسلم لیگ نون اپنی ایک الگ ڈگر پر ہے, ان کی نظر میں وہ جیت رہے ہیں اس وقت. پھر جہاں پر کچھ ان کی نظر میں کچھ رگ بھی ہو رہا ہے, کچھ پولنگ میں گڑبڑ بھی ہو رہی ہے, جو موجودہ حکومت وہاں پر جو آج تک تھی اس کے اوپر الزام بھی نہیں لگا رہے ہیں. لگ نہیں رہا آپ کو کچھ کنفیوز سے دکھائی دے رہے ہیں, نہیں سمجھ آ رہا ان کو کہ سچویشن کیا بن رہی ہے, یا تیار تھے اس کے لیے؟ کرن, میں 1970 سے لے کے اب تک کے جو پاکستان کے انتخابات ہیں ان کسی نہ کسی انداز میں اس میں انوالو رہا ہوں. یہ مریم نواز صاحبہ کی جو آپ بات کر رہی ہیں, اس کا ایک جو پہلو مجھے نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ مختلف جگہ پہ جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں وہ اگر تو ان کی پارٹی وہاں سے جیت جاتی ہے تو وہ اپنا نتیجہ جو ہے وہ اپنی قیادت تک پہنچا دیتے ہیں, اور جہاں سے وہ لوگ ہار جاتے ہیں وہ کان لپیٹ کے کہیں اور نکل جاتے ہیں, وہ کنوے نہیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو اب تک نتائج آ رہے ہوں گے اسی کی روشنی میں ان کا یہ دعویٰ ہوگا یا وہ یہ کہہ رہی ہوں گی, کیونکہ ہمارے پاس جو ابھی تک نتائج آ رہے ہیں اس میں سوائے ایک جو جہلم کی سیٹ ہے اس میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, یا پھر راولپنڈی کی سیٹ جو ہے اس میں ان کے احمد رضا قادری جو ہیں وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. باقی کسی جگہ سے نہ پورے آزاد کشمیر سے اور نہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان میں سے کسی جگہ پہ پی ایم ایل این لیڈ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن مریم صاحبہ کو جو میسیجز مل رہے ہوں گے, اگر ان کے کوئی ٹویٹس ہیں تو یا تو اگر وہ درست طور پہ وہ کہہ رہی ہیں تو وہ ان نتائج کی بنیاد پہ ہوں گے, اور یا پھر وہ عدنان عادل صاحب کی بات جو ہے وہ میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ بنا رہی ہوں کہ میرے پاس تو نتائج آئے تھے اس کے مطابق تو ہم جیت گئے تھے. جی اور اس کے بعد میں وہ کہیں کہ جی یہ نتائج ہمارے پاس تو یہ تھے اور اب ان کو تبدیل کر دیا گیا, اور وہ ڈسکا اور دھند اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس ہونے والی ہے. خالد بھائی آپ کو جانا ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہونے والی ہے. عدنان صاحب, بلاول نے بھی بڑی اچھی ٹھیک ٹھاک کمپین کی ہے یہاں پر, وہ تو جلسے ولسے چھوڑ کر آ گئے تھے یہاں پر. اب ان کا تو بالکل ہی کہیں نام و نشان مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے, کہیں نتائج میں بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں. یہاں جو مہاجرین کی سیٹس تھی وہاں پر کہیں دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ویسے پاکستان پیپلز پارٹی تو بالکل ہی نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے یہ مقابلہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہی ہوا ہے. سر پیپلز پارٹی کی تو پہلے بھی 3 سیٹیں تھیں تو کوئی اچھی پوزیشن تو ان کی نہیں تھی, لیکن ان کو ایک بات کا ایڈوانٹیج ہے کہ ان کے لوگوں نے ان کی پارٹی کو چھوڑا نہیں. جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ ان کے ساتھ رہے ہیں, ان کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کے جلسے بھی مناسب ہوئے ہیں. کیونکہ کشمیر میں جو جلسے ہیں نا وہ تو ہر جلسے میں ہی لوگ آ جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پہ بہت کم نیشنل لیڈرشپ جاتی ہے تو لوگ شوق میں اس کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو وہ تو کوئی ایک پیمانہ نہیں ہے. اگر مریم یہ کہیں کہ میرے جلسے بڑے ہوئے تھے اس لیے میں جیت رہی ہوں, مری سے بھی لوگ لائے گئے تھے اور ارد گرد کے علاقوں سے بسوں میں بھر کے لوگ لے جاتے ہیں. پھر چمچا گیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اپنے لیڈر کو یہی کہتے ہیں دیکھیں جی ہم تو جیت رہے ہیں. یہ بات ہمیں پہلے سے ذرائع نے بتائی تھی کہ راجہ فاروق حیدر نے یہ حکمت عملی بنائی ہے. ان کی باڈی لینگویج سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ الیکشن ہار رہے ہیں,
उनकी चेहरे से तासुरात से और जिस तरह वो बातें कर रहे थे और पहले से उन्होंने धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया था, ये वाजे हो रहा था कि इनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। और उन्होंने ये अपनी क़यादत को मशवरा दिया हुआ है कि अगर हम इलेक्शन हार जाते हैं तो हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। आपको पता ही है, वो ये बात कह चुके हैं कि हम अगर हम हारे तो हम इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो वो उसके लिए ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जबकि हकीकत यही है कि कश्मीर के लोग बड़े प्रैक्टिकल हैं। वो चाहते हैं कि वफाक की जो हुकूमत है उससे हम आहंग रहें ताकि उससे फ़ायदे उठा सकें, मुलाजमतें ले सकें, तरक्याती फ़ंड्स ले सकें। और वो वहाँ पे और कोई रोज़गार का वो मौजूद नहीं है। वहाँ पे सबसे बड़ा मसला सड़कें हैं, वहाँ पे पानी है, और ये काम जो है वफाकी हुकूमत ही कर सकती है। इसका ताल्लुक कोई नज़रिए से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी परफॉर्मेंस से नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है। तो अब जो नून लीग एक ग्राउंड बना रही है कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जाए। लेकिन सब लोग जानते हैं, जो कश्मीर के मुबस्सिर हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको मालूम है कि कश्मीर के इलेक्शन में बड़े पैमाने पे धांधली हो ही नहीं सकती। थोड़े थोड़े तो वोट हैं, चंद हज़ार वोटों से तो फैसला होता है। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं हो सकता कि वो सिस्टम बैठ गया है या काउंटिंग में गलती हो गई है। मैं लास्ट कमेंट डॉक्टर साहब से भी लेना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, बड़े अपसेट की तवक्को की जा रही थी, ऐसा फील किया जा रहा था कि क्योंकि इतनी हैपनिंग और इतनी ज़्यादा तवज्जो और इस तरह से कभी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर नहीं रही जमातों की भी, लेकिन इस बार सिचुएशन सिनेरियो बड़ा मुख्तलिफ बना, बट कोई बड़ा अपसेट हो नहीं पाया। अब एक परफॉर्मेंस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तनकीद की जाती है कि 3 साल में वो परफॉर्मेंस नहीं रही जैसी खान साहब और उनकी टीम दावे वादे करके आई थी। तो आप क्या समझ रहे हैं, जो फ़ायदा आपका हो रहा है ये कश्मीर में, ये किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है? ये उस परफॉर्मेंस का फ़ायदा हो रहा है या उस बयानिए का फ़ायदा हो रहा है, उन बोंगियों का फ़ायदा हो रहा है जो मुस्लिम लीग ने कर दी है? परफॉर्मेंस तो हमारी कोई नहीं है, सीधी सी बात है। हम अपने अपने इलाकों में बस काम करा रहे हैं, कोई हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। हमारी परफॉर्मेंस कप्तान है, सिर्फ इमरान खान। इमरान खान की वजह से जो फतूहात मिल रही हैं वो मिल रही हैं, इसलिए इसको मैं अपसेट नहीं कहूँगा, सेटअप कहूँगा। ये सेटअप हो जाता है। और दूसरा बात ये कि अब हमें अब परफॉर्म करके दिखाना होगा। कप्तान को भी अपनी टीम बदलनी होगी, टीम बहुत ख़राब है काफ़ी। मैं खुल के बात करता हूँ, आपको पता है मैं इसमें कोई लगी लिपटी रखता नहीं। कहा था वोट नहीं दूंगा तो नहीं दिया, जिसको नहीं देना था। तो ये भी मैं खुलकर आपको बता रहा हूँ कि टीम को तब्दील करना होगा, मजहबी उमूर से लेकर बहरी उमूर तक आपको तब्दील करना होगा, आप लाजमी करना होगा। बहुत अरसे तक ये भी नहीं चल सकता। आपने वैसे मुझे याद है आपने मेरे पास कहा था हिफाजत करने वाला जीतेगा, ये आपने कहा था। मैंने ये कहा था इसलिए कि आपने हिफाजत नहीं की। नहीं, मैंने कहा था हिफाजत करने वाला जीतेगा, वोट की हिफाजत करने वाला। तो वोट की हिफाजत कौन करता है एक्चुअली? वोट की हिफाजत कौन करता है? वही करता है ना जिसको हमने 365 वोट दिए। वो कहते हैं ना वोट को इज्जत दो। भाई वोट को इज्जत दो, इससे ज्यादा इज्जत क्या होगी कि कमर बाजवा साहब को हमने 365 वोट दिए, तो वोट को इज्जत दी तो हमने। सही। तो मकसद ये कि, और एक बात मैं और कह दूं, वो ये कहना चाहता हूँ कि जो अहम तरीन बात है जी, मुहावरा था उसमें थोड़ी सी मैं तब्दीली कर देता हूँ कि भागते चोर की लंगोटी सही। तो ये होता था कि कोई बैल भाग रहा है तो उसकी पूंछ ही सही, तो पूंछ भी निकल गई हाथ से। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप साथ मौजूद थे अदनान आदिल साहब, खालिद अजीम साहब। आप लोग पल पल की खबर, पर्पल की डिटेल समा पर आपको मिलती रहेंगी, डिटेल्स मिलती रहेंगी। फिलहाल हमारा यहाँ पे वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह आपसे कल प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।